السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 13ویں سپارے کی جو ہے مختصر تفتیش کریں معاملی نفسی۔ یہاں سورہ یوسف جو ہے کنٹینیوڈ ہے، اور یہ سورۃ الحجر میں دو تین مکی صورتیں ہیں، ساری اس میں مکی صورتیں ہیں۔ تو اب یہ ہے انشاءاللہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہاں پر ان کی فائنل یہ رکوع 7 میں ان کی فائنل وینڈیکیشن ہوتی ہے۔ وہ جو تھی مگر یہ کہ آپ جیسے انہیں بلا لیا کہ بھئی اسے بلا لو، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا میری جب وینڈیکیشن نہیں ہوگی کہ میں باعزت طور پہ بری ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آدمی تو تابلہ ہو جاتے کہ بھئی مجھے جیل سے نجات مل رہی ہے، مگر جو ہے وہ نہیں کہا نہیں پہلے میری کل وہ ہو جائے۔ اور پھر انہیں بتا بھی دیا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی میں جو ہوں کسی کی بدنامی کروں، کہ ان خواتین کو ایکسپوز کروں، مگر بس میں یہ چاہتا تھا کہ جو میں یہ نہیں سمجھے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت کری ہے، کیونکہ خیانت کا جرم لے کے وہ لے کے کہ بھئی اس نے یہ کیا تھا، ایکسپوز کیا تھا، وہ کسی پوسٹ پہ بھی نہیں آ سکتے تھے، کسی طرح ریسٹور نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ان کو جو تھا انہوں نے کہا نہیں پہلے جو ہے یہ اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں نے اس واسطے دی ہے کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے میرے جو تو ان کی صبر و استقامت کی عظیم عزت اور سربلندی ملی۔ اور پھر جو تھا جب بادشاہ نے کہا بھئی یہ تو اتنا عظیم آدمی تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے اس نے جیل میں رہنا قبول کر لیا، تو وہ جو تھا اس کا مقام جو تھا بلند ہوا، جیسے ہم کہیں گے، تو اس سے عزت ملی۔ پھر اس نے بادشاہ نے اس کو اپنی قربت سے سرفراز کیا۔ پھر جب جو اس نے جتنی سنتا رہا، پھر وہ ہو گیا کہ کنوینس کیا بھئی یہ آدمی جو ہے۔ تو متقیوں کا جو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ متقی کامیاب نہ ہو کوئی بات نہیں، آخرت میں ہمیں جتنا ان کو کامیابی لکھی تھی وہ انہیں دنیا میں نہیں تھی لکھی تھی، وہ نہیں پاتے، تو آخرت میں مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت یوسف نے جب سنا کہ یہاں تمہاری کلیئرنس ہو چکی ہے، تو پھر وہ انہوں نے کہا وہاں بری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے میں اپنے آپ کو بری نہیں ٹھہراتا، میرے اندر بھی جو تھی وہ تحرک ہوا تھا، میرے میں بھی جب 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 مجھے ٹیمپٹیشن ہوئی تھی تو میرے کے اندر بھی جو تھی خواہشات تھیں۔ ان النفس نفس لما کہ نفس ہمارا جو ہوتا ہے وہ جو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک اینیمل سیلف ہے، ایک اینجیلک سیلف ہے۔ تو روح جو ہوتی ہے وہ آسمان کی طرف رخ کرتی ہے، جو جسم ہے وہ زمین کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ لسٹ بھی لگا ہوا ہے، گریڈ بھی لگا ہوا ہے، فیئر بھی ہے، اینگر بھی ہے، یہ سب جذبات جو ہیں جو انسانی کا اینیمل سیلف ہے اس سے آتے ہیں۔ تو انسٹنکٹ ہیں آپ کی جو ہے وہ ہارمونز ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جو ٹیمپٹ کرتی ہیں۔ تو آدمی اس کے اندر ایک نصیحت یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں نہیں رکھے جہاں پر جو ہے آپ کی ٹیمپٹیشن ہو، اس میں وہ ہو جائے، وہ سمجھے نہیں میں تو بہت نیک ہوں، میری نیکی کا تو کیونکہ ہم نے اس میں پڑھ لیا تھا 2 دن پہلے کہ وہ ایک اتنا نیک آدمی تھا اس کے اندر، مگر وہ بھی جو ہے ٹیمپٹ ہو گیا، اور پھر وہ اتنا جو اس کی دور دور تک جو اس کی پارسائی تھی، مگر پھر وہ ایسا گرا کہ پاتال میں گر گیا ایک دفعہ اس کو، کیونکہ جتنے نیک ہوتے ہیں وہ اتنی ٹیمپٹیشن سے دور ہوتے ہیں، جب وہ اس کو چکھتے ہیں تو پھر وہ اور جو ہوتے ہیں وہ دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ ما رحم ربی، تو رحم ربی کا، رب کا نعمت جو ہے بہت ضروری ہے۔ ان ربی غفور رحیم، اور آپ کو اگر غلطی ہو بھی جائے تو آپ اس کی آپ کو اگر یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ مجھے دوبارہ دہراؤں گا بٹ ابھی معافی مانگ لوں، یہ نہیں، مگر آپ کا انٹینشن ہو کہ بھائی میں تو اب جو ہے مائی لائف ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر ربی غفور رحیم ہوتا ہے۔ اب اس نے سنا کہ بھئی اس نے چیز ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے پھر انہوں نے کہا قال ملک آتونی بے اخلص لنفسی، میں اس کے اپنے لیے خاص مشیر بناؤں گا اسے۔ تو مگر ابھی جیسے وہ مشیر بنانے کے چکر میں جب وہ جو تھے فلما کلم قال انک الیوم لدینا مکین امین اجلی علی خزائن الارض، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو واقعی جو ہے تم ان کی بہت تعریف کر بغیر نہیں رہ سکے جب انہیں اس کا بتایا، تو خجلنی علی خزائن الارض، تو یہ کہ مجھے عرض کیا جمی خزانے پہ حفیظ علی، میں یہ حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں پورا یہ کذالک مکنا لیوسف فی الارض۔ تو یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اس نے اس کی ٹیلنٹ تھا، سب کچھ تھا، مگر ہر جب بھی ہمیں جو ہے اللہ ہی جو ہے وہ اس کو اپرچونیٹیز بنائی، اللہ ہی نے جو تھا ان کو بھائیوں کو کرنے دیا، یہ سب جو تھا ایک چین تھا تاکہ جو ہے وہ مصر میں ہو کے آباد ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ جو ہے حضرت موسیٰ ان کو لے کے نکلیں۔ تو یہ سارا پورا ایک چین تھی، کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ایون ہم کبھی آپ سوچتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں کیا 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 بھلائی رکھی ہوئی ہے، تو ہمیشہ جو ہے آپ یہ کریں۔
تو یہ کہ اور ہمیشہ آخرت کا اجر جو ہوتا ہے ولاج الآخرت خیر للذین آمنوا کانوا یتقون، اور جو تقوی رکھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تو اجر آخرت کا آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کیا اجر ہوگا۔ تو جیسے انہوں نے کہا میں اپنے نفس کو پاک کو بے عیب قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو یقیناً برائی پر ہی اکساتا ہے، نفس الامارہ ہی ہوتا ہے، ہاں مگر جس نے میرے رب کی رحمت کا سایہ ہو، بے شک میرے رب نہایت بخشنے والے ہیں والا۔ اب جو تھا اس نے کہا میرے اسے میرے حضور پیشوں ہوتے اپنے لیے خاص اور خاص مصائب بناؤں گا۔ پھر براشن جب سے گفتگو کی تو اس کی دانی پھر سے مساگر، آج سے ہم تمہارے دانے بلند مرتبہ امانتدار شمار کیے جاؤ گے، نہ مکین نہ امین۔ اب یہ تھا یہ انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ بھائی اب جو ہے یہ، کیونکہ ثواب جو تھے اس سے پہلے جو تھے وہ سب جو تھے کسان تھے، وہ اپنی اس کی کاشت کرتے تھے۔ تو اب اس نے کہا نہیں آپ جو ہے یہ اگلے 7 سالوں کے لیے جو ہے ان کو نیشنلائز کر لیں، یعنی کہ ایک قسم کی نیشنلائزیشن ہوگی کہ بھئی جو کسان ہے وہ وہاں پر ہر گاؤں کے اندر جو ہے ایک گرینری بنے گی۔ تو پھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ گرینری میں نیچے سے کوئی بھی سوراخ نہ ہو، صرف ایک انٹرنس ہو، اور پھر جو ہے سیڑھی لگا کے آپ اوپر سے جو ہے وہ اوپر سے جا کے جو ہے اس کو وہ کریں، تو جو بھی آئے کراپ آئے اس کو جو ہے اسی کے اندر رکھیں، اس کے اندر دانے نہیں نکالیں اس کے، ان کو خوشے میں رکھیں، پھر جو ہے اوپر سے وہ پورے لمبی ٹاور ہوں گے اور اس کے اندر جو جا کے اوپر جو سیڑھیوں سے لوگ جو ہے ان کے اندر جو ہے ڈالتے رہیں گے، وہ جمع ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح یہ کہ جو پھر ان کے اندر جو پھر وہ کریں گے تو اس طرح یہ کہ نہ چوہے گھسیں گے نہ جانور گھسیں گے، پورا ٹائٹ سیل ہوگا، 7 سال کے لیے پیک ہوگا، نہ ہوا سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی کوئی چیز ہوگا کہ اس میں آؤٹ گروتھ ہو رہی ہے، نہ کیڑے لگ رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوری بتا دی کہ بھائی یہاں سے یہ ٹرانسپورٹیشن ہوگا، اس طرح یہ حفاظت ہوگی۔ تو ان کو جو تھا پورا انہوں نے کہا یہ تو اس آدمی تو پوری پلاننگ میری یہ رکھ دی، پورا بتا دیا کہ میں کس طرح جو ہے یہ 7 سال جو ہے خوشحالی کے ہیں، ان کے لیے 7 سال جو بدحالی کے آئیں گے، قید کے آئیں گے، ان پہ کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہی آدمی موضوع ہے، اور کسی کو تو اندازہ ہی نہیں ہے بھی کس طرح کیا جائے گا۔ تو انہوں نے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سارے رول کیے تھے، اور وہ کس واسطے، وہ ہم نے پہلے سیکھا کہ وہ ہر چیز میں کام بہترین طریقے سے کرتے تھے۔ تو وہ جیل میں بھی گئے تو بہترین طریقے سے بہترین ماڈل وہ ہوئے، تو اتنی ہر ایک کی آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو بھائی وہ اس میں پلے تھے، ناز و نام میں پلے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کے بھائیوں کے بعد بھی گئے تو جا کے سو گئے، اوکے وہ محنت کر رہے ہیں فیلڈ میں، یہ ارے سو رہے ہیں۔ تو یہ کہ وہ جو تھے بالکل مشقت کے عادی تھے، وہاں کہاں غلام کی تو زمینوں پہ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر اطمینان سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں تمہیں جو ہے تمہیں آزمائش سے گزرو۔ تو آرام سے انہوں نے محنت کری، جب انہیں دیکھا بھی یہ تو یہ محنت کے علاوہ یہ اس کے اندر جو ہے ہر ایک کی جو ہے انہوں نے سجیسٹ کی بھائی نہیں اس طرح یہ آپ یہ کر لیں، اس طرح یہ کر لیں، تو ہر ایک کی نظر میں آ گئے تو کہ بھائی یہ تو بہت ذہین ہے۔ تو انہوں نے پہلے جو تھی وہ کھیتوں کی انچارج بنایا، پھر ویئر ہاؤس کا انچارج بنایا، پھر جو ان کو گھر میں لے آئے، تو گھر میں پھر انہوں نے ساری سیکھی، ساری انتظام جو تھا کس طرح یہ سیاست چلتی ہے، جیسے ہم نے کل کہا تھا کس طرح جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو تھی آہستہ آہستہ کر کے ان کو جو ہے وہ سکھاتے گئے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہاں پر جب ان کا یہ رول تھا اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، تو اس واسطے سے ان کو جو تھا ضروری تھا کہ ان کو حفیظ امین، وزارت خزانہ ملی، وزارت ایگریکلچر، اس طرح کے ان کا اہم رول دیے گئے کہ ان پہ پورے، تو پھر یہ کہ آگے بڑھ کے جو ہے آپ مانگ بھی سکتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کے لیے کوالیفائڈ ہیں تو آپ اسے مان بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس سرزمین کے خزائن مختار بنا دیجیے، یقیناً میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم و تدبیر سے بھی واقف ہوں، تو انہیں یہ بتا دیا میں حفاظت بھی کروں گا اس کا، وہ بھی کروں گا، میں کرپشن نہیں کروں گا۔ تو اس طرح یوں ہم نے یوسف کو اس ملک میں تمکنت اور اقتدار بخشا کہ اس میں جہاں چاہے تصرف کرے، ہم جس کے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ ہم جو بہترین کام کرنے والے نیکوکار میں محسنین ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ تو آپ یہ کہ محسن جو ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف نیکی میں کریں، بلکہ آپ جو ہے کسی جاب میں اس کی حق پورا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ محسن ہیں۔ اگر آپ یعنی کہ آپ احسان سے بہترین طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کہ پھر آپ کو خود نوٹس ہوں گے، آپ خود بڑھیں گے۔ آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے کسٹمر آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے کہ یہ تو بہترین گاڑی دیتا، بہترین جو ہے پروڈکٹ دیتا ہے، یہ تو بہترین جو ہے سروس دیتا ہے، یہ تو بہترین جو ہے میری خدمت سروس دیتا ہے، تو پھر آدمی لوگ جو ہے وہ بہترین پرائز دیتا ہے، ہر چیز آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی تو بہت ہی بہترین ہے۔ تو وہ آدمی جو اگر وہ ویسے بھی کام بھی کر رہا ہے تو بہترین ہے تو وہ محسن ہے، اور اگر وہ نیکی کی نیت سے کر رہا ہے تو ڈبل محسن ہے۔ تو بے شک جو ایمان اللہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو آخرت کا درجہ جو ہے اجر بدرجہ بہتر ہے۔
جیسے ہم نے دیکھا انہوں نے جب تک برات نہیں ہوگی وہاں سے نکلنے کی جو ہے وہ نہیں کرے گی، پہلے میری بے گناہی ثابت ہو پھر میں نکلوں گا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھار جلد بازی جو خطرناک ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ آپ پہلے کہیں نہیں بھائی میرے جو ہے جتنا بھی ہے وہ اپنی ثابت کریں، اس کے بعد نکلیں گے بھائی میں جو ہوں اس صورتحال سے، تو پھر آدمی کامیاب ہوتا ہے، اس سے عزت ملتی ہے آپ کو۔ اگر کبھی یہ ہوتا ہے آدمی جلدی کے اندر کام، جیسے جلدی کام شیطان کا ہوتا ہے تو وہ غلطی کر کے بیٹھتا ہے۔ تو آپ صبر کریں، استقامت کریں اور دکھائیں لوگوں کو کہ بھائی میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو اب جو تھی انہیں جو تھی، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ ان کی دانش مندی، پاک بازی اور بادشاہ کا تقرب ملا، اور جب انہوں نے پورا پلان پیش کر دیا تو انہیں منصب جلیل کی پیشکش ہوئی، اور یوسف نے اپنی اہلیت ثابت کرنے کے بعد نظام خزانہ اور تدبیر خیر کی جو ہے ذمہ داری کی درخواست کی، جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے علم، حکمت و اقتدار عطا کرتا ہے، دیانتداروں کو سربلندی ملتی ہے۔ یوسف کو سرزمین میں اقتدار عطا ہوا، جس کی وجہ سے وہ پھر ان کی پوری قوم، ان کی پوری خاندان جو تھا وہ رہائش پذیر ہو سکا۔ اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ایمان، توکل اللہ برقرار رہا ان کا۔ یقیناً متقی اور صابر دنیا آخرت میں اجر عظیم سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کشادہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی راہیں کشادہ کرے، آمین۔ تو حق و صداقت کے متلاشی ہیں، وہ ہمیشہ سچائی پہ قدم رکھیں اور بہترین کام کریں، جس کام فیلڈ میں بھی کرتے ہیں بہترین کریں۔ صبر و تقویٰ کو اپنا شعار بنائیں، اپنے بندوں کو عزت و آبرو کی بات فرماتے ہیں، انہیں سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کی زندگی میں ہمارے پاس کافی جو ہے نمونہ ہے، کس طرح علم، حکمت اور امانت دیانت کے ذریعے انسان اعلیٰ مناصب بھی فائز ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بہترین جہاں پر بھی ہے اپنے بہترین کام کر رہا ہے تو لازمی نوٹس ہوگا کہ دنیا آخرت میں بہترین نام انہی لوگوں مقدر بندے تقوی صبر کا اپنا رہنما بناتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں اور بہترین جو ہے بہترین ایفرٹ کرتے ہیں اپنا۔ تو جو راستے کے جو ہیں انہیں ہمیشہ تقوی، صبر اور یہ احسان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگے رہیں، لیکن اللہ دنیا کی تمام بلائیاں آپ کے قدم چومیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ رکوع 8 میں جو ہے 3 مضامین ہیں: بھائیوں کا مصر آنا، بنیامین کو بھیجنے کی درخواست، اور یہ حضرت یعقوب کی احتیاط اور توکل۔ تو اب یہ پوری روداد ہے کہ کیسے یہ جو بھائی آتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہم ترجمے پڑھیں گے۔ اور پھر جو ہے ان کے جو ہے پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم میرے جو باپ جائے بھائی ہے تمہارا، ایک تم ذکر کر رہا ہو، اس کو لانا۔ تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ تو یہ کیا ان کو وہ مال جو انہوں نے دیا تھا اس کے بدلے کولیٹرل دیا تھا کہ ہم یہ خریدنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ان سے خادموں سے کہ اس میں واپس ڈال دو۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر پھر حضرت یعقوب جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں ملے گا اگر ہم نہیں گئے کیونکہ اتنا قید ہو گیا ہے۔ تو 7 سال آگے بڑھ گئے، پوری کہانی جو ہے اب شروع ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں ہم۔ تو جب بھائی آئے فلسطین سے، 7 سال گزر چکا، پھر قید شروع ہو گیا پورے آس پاس کے علاقوں میں بھی، کیونکہ آس پاس کے علاقے زیادہ تر صحرا تھے، تو ان کے اندر یہ ہوتا زیادہ گرینی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ کہ وہ کیونکہ آپ دیکھیں سعودی عرب بھی بیسیکلی ڈیزرٹ ہے، اور بھی جو ہے پورا آپ کا اردن بھی بیسیکلی ڈیزرٹ ہے، تو اس کے اندر جہاں سے لوگ جو تھے پھر یہ تھے یہاں پر آئے کہ بھئی جو ہے ان سے گرین لے جائیں۔ تو انہوں نے پہچان لیا، وہ اسے پہچان نہیں سکے، وہ کیسے پہچانیں گے بھئی یہ تو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے تو اسے کنویں میں ڈالا تھا، اور وہ جو 16-17 سال کے تھے۔ تو اب یہ کہ اب جو ہے کہ اتنی پکی عمر کے ہو گئے، تو وہ یہ تھے انہوں نے تیار کروا دیا آئندہ۔ اب وہ جو تھے ان سے خوب باتیں کریں، انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا ہمارے کتنے بھائی ہیں تم لوگ کتنے؟ کہہ رہے ہاں ہمارے ایک وہ بھی بھائی ہے، لاتی بھائی، یعنی کہ باپ جایا بھائی۔ تو وہ یہ کہنے پہ اسے کیوں نہیں لائے؟ کہہ رہے ہیں اچھا، کہہ رہے ہیں اب جو ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ اپنے الادی بھائی کو میرے پاس آئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، کیسا عمدہ مہمان نواز ہوں۔ ان کی جو ہے ان کی مہمان نوازی بھی کری، یہ ہوا کہ بھئی جو ہے کہ آئے، ان کو سب کو اچھا کھانا کھلایا، استقبال کیا، اچھا تم لوگ وہاں سے ہو، یہ ہو، اچھا۔ تو پھر جو ہے پھر اگر پھر ان سے یہ وارننگ بھی دے دی، اگر تم میرے پاس نہ لائے تو آئندہ نہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ ہوگا، نہ ہی تمہارے میرے قرب جوار میں پھٹک سا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم تو اتنے خوش ہو گئے کہ ہم کو تو وزیر کے دوست ہو گئے۔ وہ کہہ رہے بھئی میرے پاس نہیں آنا اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو انہیں جواب کہا ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے درخواست کریں گے، ہم یہ کام ضرور کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے غلام کو اشارے کہ ان کی پونجی جو قلعے کی خدمت میں لائے ہیں ان کی بوروں میں رکھ دو۔ عجب نہیں کہ جب وہ گھر پہنچے تو اسے پہچان لے تاکہ پھر دوبارہ قلعہ لینے کے واپس آئے۔ تو آگے تو انہیں کہا آئندہ کے لیے جو ہے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجیے کہ تاکہ ہم غلہ لے آئیں، اور یقیناً ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ تو انہیں کہا بھائی جو ہے تمہارے پر ویسے اعتبار کر لوں جیسے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، یوسف کے متعلق۔
بس اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیونکہ یہ کہ جو باپ ہوتا ہے اس کے دل میں کھٹکے کہ اب آپ کسی کو دفنا دیں تو وہ بات ہوتی ہے صبر آ جاتا ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ بھائی میرا بیٹا کہیں گم ہے، کیا کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، وہ سب اس کے ذہن میں آتا رہتا ہے. تو وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں، اور وہ نبی بھی تھے تو انہیں کچھ گمان تھا کہ ہاں وہ زندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہی کرنے لگے. تو انہوں نے جو تھا پھر جو انہوں نے جب اپنی سامان کھولا اور پونجی کی اپنی غلہ قیمت جو کی تو واپس پائی تو کہنے لگے میرے ساتھ ابا جان اب ہمیں اور کیا درکار ہے، دیکھیے ہماری پونجی بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی، اب اپنے اہل اہل کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. اور بادشاہ سے ایک بار اونٹ کا غلہ اور زیادہ لے آئیں گے، یہ تو بس معمولی سی بات ہے. تو کہ بھائی اتنا ہم گئے جیسے ہم ابھی آ گئے، اس میں یہ ڈرنے کی کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام کی پختہ قسم نہ کھاؤ کہ تمہیں ہر صورت میں میرے پاس صحیح و سالم واپس لے کے آؤ گے. ہاں مگر یہ کہ تم کے سب کسی آفت میں گر جاؤ اور بے بس ہو جاؤ تو الگ بات ہے. جب انہیں پوری طرح قسمیں کھا لی تو نے کہا اللہ ہمارے اس عہد و پیمان پہ نگراں اور کارساز ہے. اب جو تھے بچے وہ بھائی بھی جو تھے پختہ ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ان میں جو ہے واقعی جو ہے چینج آ گیا. تو لاؤ والی سے تھے. اب وہ جو ہر وقت جو تھے کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی گناہ میں ہر آدمی انوالو تھا. اب جو انہوں نے جو باپ کی ناراضگی دیکھی کہ باپ کی ناراضگی کسی طرح چھٹی نہیں رہی، انہیں چاہتا کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگیں. کیونکہ وہ اپنی جو تھی وہ کسان لوگ تھے، چھوٹی سی دنیا میں رہتے تھے. ان کی کسان جو ساری دن مصروف ہے اس کے لیے تو اپنا باپ ہی جو ہے وہ سب کو دنیا باہر ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ بات ہوتی ہے. مگر یہ تو ان کے لیے تو ساری دنیا ان کے بات ہے کہ بھئی یہ ہمیں خوش ہو گئے تو ہم کو آنترک پونجی مل گئی. اور وہ بھی سیلف میڈ مین اتنے وہ جو تھے، انہوں نے ساری مرد وہ کر کے جو تھی وہ بہت کامیاب آدمی ابھرے تھے. تو وہ یہ تھے کہ ان کے مقابلے میں بچے جو تھے اتنے کامیاب نہیں تھے. وہ تو جو اب نے اپنا فیلڈ سیٹ کر لی وہ کر لی، اسی میں وہ کام کر رہے تھے، کوئی نئی چیز نہیں نکال رہے تھے. تو یہ کہ ان کی جو بھی تھا وہ تو اس کے اندر یہ وہ ان کے امپریس بھی تھے کہ بھئی اتنے بڑے باپ ہمارے. تو اس کے لیے اب یہ کہ وہ اس کے اندر اب جو انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش یوسف مل جاتا، ہم نے اتنی بڑی غلطی کری. کیونکہ اب تو وہ ڈبل ٹرپل ناراض ہے. تو وہ جو تھے اب یہ ان کی وہ تھی وہ میچور ہو گئے اس ایکسپیرینس سے. تو یہ جی اب یہ یعقوب نے ایک اہم بات کری، میں سے داخل ایک دروازے میں داخل ہونا بلکہ مختلف دروازے داخل ہونا. یہ تو میں تمہیں اللہ کے حکم سے ہرگز بے نیاز نہیں کر سکتا، حکم تو بس اللہ کا چلتا ہے. یعنی یہ کہ نظر نہ لگے تمہیں کہ بھئی یہ تو یہ ایک دم سے 10 بھائی نکل رہا ہو، تم 11 بھائی نکل رہا ہو، سب دیکھیں واہ بھائی واہ ایک ہی قسم کے بھائی اور یہ اتنے سارے اتنی بڑی فیملی ہے اور اتنے اسٹرانگ. تو یہ کہہ رہے وہ جیسے انہوں نے کہا تھا نانو عزبا، ہم تو اسٹرانگ لوگ ہیں. تو اب یہ تھے کہ وہ انہوں نے کہا تو یہ نظر جو ہے بہت برحق ہے، تو اس کے اندر جو ہے آپ یہ ہمیشہ جو ہے بہت خیال رکھیں. تو اس بات سے حکم یہ بھی ہے کہ آپ یہ نظر سے کم کرتے وقت جو ہے کسی کام کو جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے تو آپ اسے پھیلائیں نہیں، اپنے تک محدود رکھیں. جب وہ آ جائے، کیونکہ بڑی بوڑھیاں بھی یہی بتاتی ہیں کہ آپ کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے جب تک کوئی کام مکمل نہ ہو جائے تو آپ اس کا ایکسپوز نہیں، کیونکہ ایکسپیرینس سے بیسڈ ہے. اور بڑے بوڑھے بھی یہی بتاتے ہیں. تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے. اور اس میں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ وہ رکھی ہے کہ ان لوگوں پہ، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ہمیں سجدہ کروایا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں جب بھی کوئی سنتے ہیں کسی آدمی کو فیل کرتے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر دیتے ہیں. کیونکہ فرشتے جیسے ہم کہتے ہیں لا علم الا ما علمتنا، ان کے پاس جو ہے علم بہت ان کو جو حکم ملتا ہے وہ حکم کے غلام ہے. تو اللہ نے حکم دے دیا بھائی یہ کرو، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی اسی ایسے کہتے ہیں نا کہ منہ سے ایسی بات نہیں نکالو تو وہ ہو جاتی ہے کبھی کبھار. تو جو واقع نہیں چاہتے مذاق میں بھی، کیونکہ فرشتوں کا وہ اتنا وہ نہیں ہے، یہ اتنی جو عام فرشتے ہوتے ہیں ان کے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے. تو وہ جو ہے جو کرنا چاہے تو اسی واسطے بہت سی چیز جو آپ ہونا بھی نہیں چاہتے کہ منہ سے نکل گئی یا ذہن میں آ گئی اور وہ جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس واسطے نظر جو ہے اس واسطے برحق ہے کہ فرشتوں کا کہا ہے فرشتے اگر اتفاق سے گزر رہے ہوں گے تو اس کو کر دیں گے، وہ حسد سے جو ہے آدمی کا وہ جو ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے کینے سے. تو اور پھر یہ بس حکم تو اللہ کا چلتا ہے. میں تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، تمام اہل توکل کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. تو یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ میں نہیں اس کے اندر یہ تمہیں پکڑوں گا نہیں کہ اگر اللہ کی کوئی مرضی ہوئی. تو جب وہ اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے انہیں ہدایت کی تھی، تو یہ تدبیر اللہ کی طرف کچھ بھی نہ بدل سکی. ہاں مگر یعقوب کے دل میں جو ایک اندیشہ تھا اس نے اس تدبیر سے اسے کسی طرح تسکین دے لی. اور بے شک یعقوب کو تو ہم نے باطنی علم سے نوازا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں. تو یعنی کہ وہ جو تھے بنیامین وہی رہ گئے، وہ تو ہونا تو جو ہونا تھا وہ تو ہوا.
تو جیسے ہم نے کہا بیسیکلی انکیپسولیٹ، انہوں نے بایا یوسف کو پہچانا نہیں، انہیں پوری روایات سنا دی، انہوں نے کہا بھائی اگلے سال بنیامین کو لانا، اور جو ہے اس میں جو ہوتی ہے اس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر و حکمت سے اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کی، تو والد سے بنیامین کی بہن درخواست کی، جیسے ہم نے کہا وہ جو جیسے ہم نے پڑھا تو یہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پختہ عہد لیا کہ تم جو ہے بخیریت واپس لاؤ گے اور یہ نظر کے اپنی بچو گے، اور یہ کہ حضرت یعقوب کی احتیاطی تدبیر جو تھی کہ وہ ایک ہی روایت داخل نہ ہو بلکہ ہوتے ہوئے وہ تاکہ حضرت یہ نظر بد سے محفوظ ہیں، مگر یہ بھی بتا دیے حقیقی محافظ تو اللہ ہی ہے۔ یہ درس ملتا ہے کہ احتیاط لازم ہے لیکن ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ نظر بد برحق ہے اور اس سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، مگر یہ کہ اس سے پہلے سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ خود اپنے دل کو حسد اور کینہ سے بچائیں، تو آپ کو اگر آپ دوسروں کو نظر لگا رہے ہیں تو آپ پہ بھی نظر لگے گی، تو یہ کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک تو ذکر اللہ سے ہمیشہ زبان تر رکھیں، اس کے علاوہ جو ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے اندر سورہ فلق اور سورہ الناس، سورۃ الناس جو ہے ان دونوں کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ پڑھیں، وقل اعوذ بالفلق وقل اعوذ برب الناس، تو اس کو صبح شام جو ہے پڑھیں 3 دفعہ کم از کم، اور جو ہے سوتے وقت، اور آیت الکرسی جو ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے آپ کو حفاظت کرتی ہے، صبح شام پڑھیں اور سونے سے پہلے پڑھیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اور پھر سورہ توبہ میں یہ بھی ہے کہ نزدیک بد سے بچاؤ کو بھیج دے گا، اللہ پر مکمل بھروسہ بھی ہے، اور یہ دعائیں کچھ ہیں مصنون دعائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آخر میں ہم جیسے سنن ابو داؤد میں دیے صبح شام جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اس کے علاوہ جو ہے بچوں کے لیے جو ہے اللہ کے رسول پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمزہ وعین اللامۃ، تو یہ اعوذ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہمزہ من عین اللامۃ، تو عین اللامہ اس کے آخر میں، تو یہ کہ جو بھی ہے اس طرح یہ کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں 3 دفعہ شام 3 شام کو انشاءاللہ، ورنہ کسی میں نظر لگ گئی ہو آپ کو تو اس کو پڑھ کے دم کرتے رہیں آپ، تو یہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ کہ اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ماحول وہ بنا لیں، معمول بنا لیں، یا چاہے اپنی کوئی چیز خاص دیکھیں یا کسی اور کی چیز دیکھیں، تو آپ کو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ میری نظر نہ لگے، تو آپ حسد کینہ نہیں کریں، اور پھر یہ ہمیشہ ماشاء اللہ قوت باللہ تو آپ کی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ چلو السلام علیکم۔ تو اب یہاں پر اب اس کے قصے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، تو جو بھائی جو تھے باخر جو ہے 7 سال بعد قحط پڑا، اور پھر جو تھے بھائی جو تھے واپس اب یہ کتنے سال بعد آئے کیونکہ 7 سال تو مصر میں ہوئے، فلسطین پہنچتے پہنچتے کتنے سال ہے، 8 سال ہو سکتا ہے، تو بائبل اور قرآن میں اس سے جو کہ میں کافی فرق ہے، تو قرآن کے مطابق تو انہوں نے تپاک سے ان سے ملاقات کری، ان کی مہمان نوازی بھی کری، تو بلکہ بائبل میں ہے کہ انہوں نے جو تھی ترشی سے بات کری، دیکھتے ان پہ غصہ آ گیا انہیں، اور انہوں نے جو تھی ان کو خوب ڈانٹا، اور پھر انہیں کہا تم جاسوس ہو، اور ان کو جو تھا جیل میں ڈال دیا، اور 3 دن بعد پھر ان کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو ایک کو میں تمہیں یرغمال بناؤں گا، تم جاؤ اور بنیامین کو لاؤ، تو اب یہ کہ نہ وہ سرپرائز ہو رہے ہیں کہ تم کیوں بھی بنیامین کو جانتے ہو، تم اس کو کیوں بلا رہے ہو، بھائی کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا، تو وہ ان کے ایسے مذاقہ خیز جو ہوتی ہیں بائبل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے کہ بھائی ہاں یہ سر کھجاتا رہے گا کہ یہ کیا گیا، تو قرآن کا جو ہے آپ کو بہت صحیح لگے گا کہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی سے پیش آیا، وہ پہچان گئے، وہ نہیں، ان کے بھائی نہیں پہنچائے، کیونکہ یہ تو بادشاہ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا وزیر بنا ہوا ہے ہمارا بھائی جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو وہ جو ہے وہ تو دونوں مشترک ہے، اب وہ انہیں جیل میں نہیں ڈالا، ان کو بڑے اتفاق سے کہا، ان سے باتیں کری پیاؤں بہت سے، ان کا کھانا کھلایا، ان کو بولا کہ بھائی اچھا تمہاری فیملی میں کتنے ہیں، باتوں باتوں میں پوچھ لیا، انہوں نے کہا اچھا تمہارا بھائی بھی ہے، اچھا کسی اور ماں سے، اچھا اچھا اچھا، تو پھر اگلی دفعہ اسے ضرور لانا، پھر جو انہوں نے دماغ کے بھی کہہ دیا کہ ہاں بھائی نہیں لائے تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، تو اب یہ کیا وہ انہوں نے جس لہجے میں ہمیں پتہ نہیں، مگر یہ کہ تھوڑی سی بات تو اس کا بھی انتظار کیا کہ اچھا بھائی تم اگر وہ ہوگے تو تمہیں چلو یہ کہ تم لاؤ گے تھے تو تمہیں ایک اون بھر کا سامان میں ایسے ہی دے دوں گا فری میں، تو وہ جو ہے وہ اس طرح انہوں نے جو تھی بات کی، تو ہمیشہ قرآن کا افضل ہوتا ہے ذکر، جو واقعات دونوں میں مشترک، تو قرآن میں تو انہوں نے پہلی دفعہ بھی ان کو مہمان بنایا، دوسری دفعہ بھی ان کی مہمان نوازی کری، بائبل میں یہ کہ انہوں نے ترشی سے پیش آئے اور انہیں جو بھیج دیا، ان کے ایک بھائی سمیون کو بلاوا زبردستی ان کو بلاوا آیا، سمیون کو اس میں کہا پہ انہوں نے جو تھی جو بہت مہمان نوازی کری، ان کا ایک شتر اور دوں گا تمہیں، تو پھر وہ واپس خود اپنی مرضی سے گئے، خود اسے لے گئے یامین کو، حضرت یعقوب دیکھ چکے تھے کہ بھئی ان کا جو ہے
کیا حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے غائب ہی کر دیا تھا پہلی دفعہ، تو بہت ریلنگٹنٹ تھے، مگر جب انہیں کہا بھی وہ ہمیں بھی کچھ نہیں دیں گے اور آپ جو اس کو دیں گے تو ایک اضافی ہمیں وہ مل جائے گا فری میں، تو اور یہ ان کو انہوں نے کہا بھی دیکھیں ہمیں سامان بھی انہوں نے واپس کر دیا ہے تو اب ہمیں جانے دیں پلیز، تو پھر وہ معافی مانگے، انہوں نے پختہ عہد لیا، پھر بنیامین کو ان کے ساتھ جانے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب نے کہ بھئی تم ہے مختلف، کیونکہ عزوا ہو اتنی بڑی لوگ دیکھیں گے 10 ملتے جلتے بھائی ہیں ایک ساتھ، 11 بھائی، تو نظر نہ لگ جائے، تو تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو یہ کہ انہوں نے جو تھی، مگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر نظر لگنی ہوئی، کوئی بری بات ہونی ہوئی، وہ تو اللہ کی اگر لکھ دیا مقدر میں تو پھر وہ تو ہونی ہے، مگر پھر بھی اپنی طرف سے احتیاط تم ضرور کرو۔ کئی سبق ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ تدبیر اور حکمت اپنی سے کام کریں، دوسرے کہ والدین کی شفقت اور تجربہ اپنی سے رہنمائی لیں، اور یہ اعتماد اور خوش ذمہ داری کا شعور بھی ملتا ہے تو تمام اور اس کے علاوہ مگر یہ بھی ہے کہ نظر جو برحق ہے، حسد بھی برحق ہے، تو اس کا حسد کا اثر بھی برحق ہے، تو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے باوجود کب کامل بھروسہ صرف اللہ پہ کریں، کیونکہ وہی اس کا، اس سے آپ کو نظر سے ہی بچا سکتا ہے، آپ کو نقصان سے ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا اسی ذات بار اللہ پر توکل کرنے میں مضمر ہے۔ تو یہ کہ حضرت اب یہ بتا دیں، حضرت بن ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا تدبیر کری، ان کو گرفتار کر لیا، یعنی کہ جھوٹ موٹ میں، اور پھر یہ انہوں نے وہ کیا کہ بھائی پلیز پلیز ہم میں سے ایک کو پکڑ لیں، ہم نے تو ایسا پختہ وعدہ لے کے گئے، اور پھر اور رحم کی درخواست کی۔ تو یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے بتا دیا اپنے بھائی کو بنیامین کے چپکے سے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارے ساتھ ابھی کوئی ایک ڈرامہ ہوگا تو اس کو اگنور کرنا، وہ تمہارا نہیں، میں یہ کر رہا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ ٹھہر جاؤ، تو وہ مان گئے۔ تو جب وہ بنیامین کو جو تھی انہوں نے لے کے پہنچے، تو پھر انہوں نے چھپکے سے کہہ دیا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اور جو کچھ تیرے سے بھائی کرتے رہے اس کا کچھ رنجی نہ ہو۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سونے کا پیمانہ رکھوا دیا، اپنا پیالہ جو تھا۔ ایک پھر پکارنے والے نے قافلے والے پہ آواز اٹھائی، اے قافلے والوں، یقین تم لوگ چوری کے مرتکب ہوئے ہو۔ تو وہ برادری سے پلٹے اور خانوں سے پوچھا آخر تمہاری کیا چیز گم گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، جو اسے لا دے گا اسے ایک بار شطر غلہ جو ہے انعام میں دیا جائے گا، میں اس انعام کا ضامن ہوں۔ اس پر برادر رجوع نے حسن کا اللہ کی قسم تمہیں بخوبی علم ہے کہ ہم اس ملک پہ فساد بردے کر دے دیا ہے، بس دائی ہم کبھی چور رہے ہیں۔ ان نے پوچھا پھر اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ جس کسی کے بورے میں وہ پیمانہ برآمد ہو جائے وہ اس کے بدلے بطور تاوان غلام بنا دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ظالموں کو اس طرح سے سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے راشی شروع کری، تو پہلے ان کے پہلے اپنے بھائیوں کے جو تھے بورے تلاش کیے، پھر اپنے بھائی کے آخر میں آئے اور پیمانہ برآمد کے لیے، اس طرح اپنے یوسف کے لیے یہ تدبیر فرمائی۔ تو اللہ نے ان کو، اللہ کہہ رہے کہ انہوں نے یہ ٹریک نہیں کری، میں نے ان کو یہ تدبیر سجائی تھی، ورنہ وہ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو ہرگز گرفتار نہیں کیا کر سکتے تھے، اور یہ کہ اللہ ہی چاہے، ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور صاحب علم سے بڑھ کر علم رکھنے والا تو اللہ ہی۔ اب وہ جو تھے وہ کہنے لگے، الٹا جو تھے ان کو پتہ نہیں کہ یوسف ہے، تو ان کے سامنے کہہ رہے ہیں اگر اس نے بے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی تھا جو چوری کر چکا ہے۔ تو اب وہ بیچارے جز بز ہوئے خوب، انہوں نے کہا اپنے دل میں پوشی رکھا، ان میں ظاہر نہ ہونے دیا، اور دل میں کہا تم اپنی بدزبانی کے سب بدترین حالت میں ہو، اور جو کچھ تم افطرا بیان کر رہا ہو اللہ ہی اس سے بخوبی واقف ہے کہ تم اسے چور کی مجھے چور کہہ رہا ہو، اور تم دیکھو تم مانگنے آئے ہو مجھ سے۔ تو یہ جو ہے اس کا پھر انہوں نے پھر گڑ گڑا کے کہا اے بھائیوں نے، اے عزیز مصر، بے شک یہ بنیامین ایک نہایت ضعیف العمر باپ کا بیٹا ہے، اس پر رحم کیجیے، اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو غلامی میں رکھ لیجیے، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے بات ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 دفعہ ان کی خاطر مدارات کری تھی، اور بلکہ ان کے سامان بھی واپس کر دیا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے تم نے سامان واپس کر دیا تھا، پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کیا ہوا، تو ہم بتائیں گے نہیں۔ تو اس نے کہا ہاں اللہ کی پناہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو چوری کے بدلے پکڑ لیں جس کے پاس سے ہمارا مال برابر نہ ہوا، اگر ویسے کریں تو یقیناً ہم ظالم شمار ہوں گے۔ اب وہ بھی مزے لے رہے ہیں کہ بھئی ان کی وہ ہے جو ہے، اصل میں تو میں نے کہا رہی یہ تو میرا بھائی ہے۔ بیسیکلی جو مضامین یہی ہے، حضرت یوسف کا بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، بہت نرم دلی سے محبت سے پیش آئے، دوسری دفعہ بھی پہلی دفعہ بھی، اور دوسری طرح ان کو امتحان کیا کہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں سجائی کہ جس طرح تم اپنے بھائی کو روک لے، اور وہ بہت پریشان ہوئے کہ بھائیوں کا استراب کیا، التجا کیا کہ کسی طرح جو ہے آپ ہم میں سے ایک کو رکھ لیں، اور ان کو جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو جس کے پاس یہ برآمد ہوا ہے اسی کو رکھوں گا۔ تو حضرت یوسف کی بنیامین سے ملاقات، اس سے کہتے ہیں بھائی چپکے سے بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں، میں تدبیر کر کے تجھے رکوا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف نے بنیامین کے سامان میں اپنا کپ رکھوا دیا اور بتایا اسے، اور تاکہ اسے رکوایا جائے۔ تو یہ کہ حضرت یوسف کی یہاں پر ہمیں ملتی ہے
کہ وہ جو تھے کتنے جو تھے صبر والے تھے، کہ انہوں نے جو تھا دیکھا کہ اتنے لوگوں نے مجھ سے اتنا برا کرا تھا، مگر انہوں نے ان کو جو ہے اعزاز و اکرام سے ملے، ان کی دعوت کری، اور یہ تھی ان کا جو حکمت تھی اور صبر تھا، وہ قابل تقلید ہے ہمارے لیے. اوکے، اللہ کی حکمت ہر آزمائش میں پوشیدہ ہوتی ہے، انہیں کہاں سے کہاں پہنچائے. اپنے آدمی گناہوں پہ نادم رہے، صبر کرتا رہے، اللہ کے فضل فیصلوں پر راضی رہے، تو جو بھی اللہ انشاءاللہ فلاح جو ہے کا نازل کرے گا. تو بنیامی کی رہائی کی میں ناکامی اور ندامت سے واپسی، حضرت وسلم کا صبر اور ایمان، اور بھائیوں کی واپسی اور حقیقت کا انکشاف. اب جو برادران یوسف جو تھے ان کو منانے میں ناکام ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک بھائی جو ہے یہاں وہ بڑے بھائی کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جا سکتا. تو اس کے اندر بائبل میں جوڈا ہے، یہودا، جس کے نام سے، کیونکہ وہ اپنی الگ یہودا جو تھی، الگ جو تھی سلطنت بن گئی تھی اس زمانے میں. یہودا، اہل یہودا نے بہت بائبل میں تعریف کی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں تک یہ سچ ہے بات، مگر یہ کہ چلے ہمیں نام موجود ہے کہ وہ یہودا تھا، ہمیں نام کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ کہ اور باقی بھائیوں نے کہا اچھا ہم کہ بھائی تم جاؤ ان سے بتا دو کہ بھائی یہ ہوا ہے، اور میں نے جو وہ کوشش کری کہ میں اپنے آپ کو غلامی کے طور پر پیش کر دوں، انہوں نے قبول نہیں کیا. تو پھر انہوں نے جا کے بولا کہ بھئی بجان آپ نے کہا بھئی آپ باقی بھائی سے کہا کہ اگر تم لوگ اپنے والد کی بات پلٹو، جا کر یہ کہو کہ ابا جان یقینا آپ کے فرزند نے چوری کی ہے، ہم نے تو بس وہی شہادت دی ہے جو ہمارے علم میں تھی، ہم تو غیب کے نگہبان نہ تھے. تو اب یہ جو تھے یہ بھی ان کے پاس بھی غیب نہیں تھا. آپ اس بستی کے لوگوں کی دریافت کر لیجیے جس میں ہم یہ واقعہ دیکھنے کے لیے موجود تھے، اس قافلے سے ہی پوچھ لیجیے جس کے ہم آئے، یقین جانیے ہم تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وہ ایک دفعہ جھوٹ بولنا ہے تو وہ جھوٹ جو ہے آپ کے پیچھے لگتا ہے. اسی آدمی کو جو ہے سچا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو بعد میں جب واقعی سچ بولنا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا. حضرت یعقوب جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، مگر ان کو جو ہے وہ ان کو بھی علم غیب نہیں ہے، تو وہ اب یقین نہیں کر رہے. تو بلکہ جو ہے وہ رونے لگے، وہ کہنے لگے کہ جو ہے اب جو ہے انہوں نے ہائے یوسف، ہائے یوسف، اور اندو سے ان کی تو آنکھیں یعنی اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں جو تھیں سفید پڑ گئیں، وہ غم کو پیے جاتے تھے. ان بیٹوں نے عرض کی ہے اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ یاد اس میں گل کر نڈھال ہو جائیں گے یا بالآخر جان سے گزر جائیں گے. یعقوب نے کہا میں تو اپنی بے بسی اور غمندوں کی فریاد صرف اللہ کی حضوری پیش کرتا ہوں، میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ جو ہے مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دی، تسلی دے دی تھی. اے میرے بیٹو، تم دوبارہ مصر جاؤ اور یوسف کو اس کے بھائی کی جستجو کرو، اور اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، لیکن اللہ کی رحمت سے صرف منکر حق کی لوگ ہی مایوس کرتے ہیں. تو یہاں ایک اہم بات ہے کہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، کبھی جو ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. اب یہ ہے کہ حالات ان کی اور پتلی ہو گئی ہے بھائیوں کی، کیونکہ جو تھی جتنی آمدنی تھی وہ ان کی، وہ بھی جو تھے کسان تھے، اور یہ کہ جب کراپ نہیں اگ رہی تو جو تھی بھیڑیں جو بھی ان کا وہ تھا وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کاٹ کے کھا رہے ہیں، ان کے لیے چارہ نہیں ہے، ہر طرف جو ہے بارشیں نہیں ہو رہی. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے کہ ہم کے پاس جو ہے ہمارے پاس تو بہت فقیر پونجی ہیں تو اس کو دے دو. اب وہ بھائی کبھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھئی بنیامین کو ہمیں دو گے کہ نہیں دو گے. تو پھر یوسف نے کہا، یوسف کو ترس آ گیا، تو اس نے کہا کیا تمہیں وہ واقعہ معلوم ہے جب تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس وقت جب تم نادان تھے. اب یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگ ظالم لوگ تھے، تم نے ایسے ساتھ کیا، بلکہ جب تم نہ ہی تھے. وہ اس کے دیکھ کے بے ساختہ پڑے، آنتا یوسف، آنتا یوسف، کیا تم واقعی تم یوسف ہو گیا؟ تو یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. یقیناً اللہ ہم پاپا بڑا احسان فرمایا. واقعی یقین ہے کہ وہ شخص تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً نیکوکاروں کا اجر ظاہر فرماتا ہے. تو لیکن میں اہم اس وقت بھی جو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہوں نے کیا بڑا وہ کرا کہ مجھ پہ اللہ ہی نے احسان کیا، یعنی دیکھو میں کتنا بڑا آدمی بن گیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ اللہ ہی نے مجھے کیا ہے. اور وہ یہی بتاتی ہے جو تقوی میرا صرف یہ تھا کہ میں تقوی اور صبر سے کام لیا، باقی اللہ کا کام ہے. اور میں نے جو تھا محسن بنا، محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. جیسے ہم نے کہا پہلے بھی، بہترین عمل کریں گے آپ، چاہے آپ جو ہے نہیں کہ دنیا میں بھی سیکولر دنیا میں بھی کرتے ہیں، جب غیر مسلم بھی کرتے ہیں، جو بہترین کام والے ہوتے ہیں وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں اوپر تک، جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بن رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہوتا ہے جو عام آدمی ہوتا ہے کہتا ہے بھائی میں اپنے اتنے 9 to 5 جاب کروں، بس آؤں جاؤں، اور پھر جو ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے کہ ہم خود دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے لوگ، تو وہ جو ہے وہ اپنی اسی جاب پر جو ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں اسی رول پہ. تو یوسف نے اللہ کی قسم یقینا یہ جو ہے اب جو ہے انہوں نے ایک دم سے وہ گانے لگے اللہ کی قسم، یقینا اللہ نے آپ
یقین اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، وہ واقعی ہم ہی خطا خار تھے، ہم وہ تھے، کہا فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، لا تثریب اليوم۔ اب اللہ جب اللہ کے رسول جو تھے مکہ گئے، انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں گے، اتنے اتنے ظلم ڈھائے تھے 13 سال، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں، انہوں نے کہا میں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا وہی میں تم سے کہوں گا، تو یہ کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمایا تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو الٹا جو ہے ان کو معاف کر کے اتنے کھلے دل سے جو ہے وہ کریں گے۔ اور پھر اب یہ ان کو انہیں بتایا ہوگا میں ہمارا باپ جو ہے وہ گیا، تو ان کو وہی اعلام سے پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا یہ خمیر لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور پھر اپنے تمام اہل و عیال کو یکسر میرے لے کے آ کر میرے پاس مصر لے آنا، تو پھر وہ سب پورا خاندان جو ہے وہاں موو ہو گیا۔ تو یوسف جو ہے علیہ السلام نے بتاتے ہیں کہ میں ہی تمہارا گمگشتہ بھائی ہوں، اور ان کی ماضی خطاؤں کو کہہ کے کہتے ہیں آج تم پر کوئی سرزنش کہہ کے معاف کر دیتے ہیں۔ کہانی کا کلائمیکس ہے یعنی غصے کی، اور وہ بے بسی ہوتی ہے، واپسی ہوتے ہیں، اور پھر یہ وہاں پر جو ہے حضرت یعقوب جو ہے ان پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرتے، پھر بھی جو اس وقت کہتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو، اللہ جو ہے لازمی، مجھے پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے اور یہ ہمیں دوبارہ یونائٹ ہوں گے، تو ان کی وہ صحیح واپس ہوتی ہے، واپس ہوتے ہیں، تو جب وہ اتنی ان کی بری حالت دیکھتے ہیں کہ ایک تو غربت کے ہمارے برا حال ہو رہا ہے، اور اب وہ اس کے بھائی کا پوچھ بھی نہیں رہے، تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، تو کہ تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی، دونوں بھائیوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں آنتا یوسف، تم یوسف ہو، تم یوسف ہو، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں، اور پھر فوراً جو ہے معاف بھی کر دیتے ہیں، تو یہی ہوتی ہے ان کا اتنا بڑا پن ہوتا ہے، تو آپ بھی یہ کریں کہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو جو ہے معاف کر دیا کریں، اور یہ جو ہے کہ کیونکہ اسی میں بڑائی ہے، اور یہ بھی ہے کبھی کسی پہ غرور فخر نہ کریں کہ دیکھو میں نے یہ کیا تھا تو میں اتنا بڑا کامیاب، میں نے اتنا کیا تھا میں کامیاب ہو گیا، کامیابی جو ہوتی ہے صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ واقعی سبق ملتا ہے کہ ناکامی کے بعد بھی ہمت نہیں ہاریں، اللہ پر کامل اطمینان بھروسہ رکھیں، اور حضرت یعقوب کا صبر یقین ہمیں صادق حال میں اللہ کی نعمت کی امید رکھنی چاہیے، اور کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایو لگ کو اپنے بھائی کو معاف کر دیں، درد دیتا ہے کہ انتقام کی بجائے عفو درگزر سے کام لینا اعلیٰ ترین اخلاق ہے، پیچھے اللہ صبر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کو پسند فرمائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی بصارت بحال ہو جاتی ہے، خوشخبری ملتی ہے انہیں، اور پھر جو خاندان دوبارہ ملتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے معافی، طلب کی ان کو معافی دے دیتے ہیں، اور میں اس میں بہت نصیحتیں، حکمت اور سچائی مضمر ہے، تو اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ہر دفعہ جو ہے ہمارے دل کو جو ہے وہ یہ دل کو بھاتی ہے اور دل کو چھوتی ہے۔ تو اب یہ کرتا لے کے نکلتا ہے آدمی، تو ان کو حضرت یعقوب کہنے لگتے ہیں اللہ یہ تو ریحون یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم مجھے خپتی نہ کہو لونا تو فن دوں، تو خالد قال تعالیٰ ہے ان کا لفی دلال کل قدیم، اب اللہ کی قسم تم تو پرانی پرانی گمراہی میں پڑے ہو، فلما جاء البشیر القاء علی وجہ فرتد بصیرا، تو جب وہ آتا ہے بشیر خوشخبری سنانے والا، تو ان کے چہرے پہ وہ کھٹا ڈالتا ہے، تو ان کی آنکھیں بصیرت لوٹا جاتی، تو وہ کہتے ہیں قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نہیں کہتا تھا مجھے اللہ کی طرف سے پتہ ہے تم نہیں جانتے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انک كنا خاطئین، یا ہمارے لیے گناہوں کی وہ مانگیں، ہم تو واقع خطا کی تھی، ہمارے لیے توبہ کریں، قال سوف استغفر لکم ربی، کہتے ہیں ابھی نہیں کر رہا تمہارے لیے، سوف استغفر لکم، بعد میں کروں گا، اب ان کا جو ہے خوشی بھی ہے، غصہ بھی ہے، غم بھی ہے، اور زیادہ جو تھا غم تو بھول گیا مگر غصہ ضرور ہے ابھی تک، تو کہہ رہا سوف بعد میں کروں گا، ابھی نہیں کر رہا میں تمہارے لیے، ہاں غفور رحیم تو ہے، مگر ابھی جو میں تم سے نہیں کر رہا، سوف استغفر، اور پھر جب وہ واپس آئے اور انشاءاللہ تو نے کہا بھائی مصر کے ساتھ آئے انشاءاللہ امن کے ساتھ، تو پھر جو ان کو اپنے ابا مما جو تھی سوتیلی ماں، جو ان 10 ماہ کی ان کی اپنی والدہ، تو وہ بنیامین کی ولادت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ جو تھے پھر وہ انہوں نے جو تھے سجدن، اس کا یہ کہ آپ نے وہ ان کے آگے جھک گئے، وہ کہنے لگے قال یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا، اور پھر یہ کہ جیسے اللہ نے واقعی مجھے اچھا رکھا، یہ تھی اس کی روک، تو اخراجی من السجن، جیسے مجھے جو تھے، اور یہ کہ شیطان نے مجھے، پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے چھڑایا، یہ کرا، اور پھر یہ کہ اب ان کا نہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس وقت جو ہے ریکمنیشن نہیں کر رہا ہے، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کر رہا ہے کہ بھائی تم نے جو تھی تم نے یہ ساتھ کیا، دیکھیں آپ کے بھائی ہیں، تو کیسے ہم لوگ تانے دیتے ہیں بل کریں، وہ تانا نہیں دے رہا، وہ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں یہ تو شیطان نے ہمارے درمیان وہ ڈال دیا تھا، اب یہ تھی، اور بھی مجھے دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو تھی مجھے ملک بھی دیا،
حکومت میں حصہ بھی دیا، اور مجھے سکھایا بھی جو تھی باتوں کی تہ تک پہنچنا. فاطر السماوات انت ولیوں فی الدنیا و انت ولی میں دنیا، وہی ولی ہے، صحیح دوست ہے. اور وفانی مسلم الخنی بالصالحین، کہ ہمیں جو ہے مسلم جو ہے وفات دیے گا، اور پھر ہمیں صالحین کے اندر ہمیں گنا جائے آخرت میں. اب اللہ کے رسول کو بتایا ذالک من انباء الغیب ہے نوحی لے گا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ غیب کی وحی دے رہا ہوں. اور ما کنت لدیہم اذ جعلوا اجمعوا امرهم، کیونکہ آپ وہاں جو تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ ہم یمکرون اکثر الناس ولا رسول المؤمنین. مطلب ہم اب اس کی جو ہے ترجمے کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ تم تو سمجھو کہ میں خپتی ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں مجھے خوشبو آ رہی ہے اس کی. اللہ کے اندر آپ تو وہی پرانے خپتے مبتلا ہیں. تو خود جانے والا آیا تو انہوں نے کہا بیٹے کا کیا تمہیں کہا تھا نہ تھا کہ میں اللہ جانتے وہ کچھ جانتے جو ہم نہیں جانتے. وہ خضر نازو کر کرنے لگے، اے ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں. بے شک ہم خطا کھا رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ابھی نہیں، ابھی نہیں، بعد میں اپنے تمہارے لیے بخشش طلب ہوگا. یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو ابو یہ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا سوتیلی ماں کے بھائی تم جو ہے تم رو جاؤ، تم تمہاری وجہ سے تمہارے بیٹوں نے میرے ساتھ یہ کیا، بلکہ انہوں نے وہ اکرام دیا، اپنے پاس جگہ دی، تخت پہ بٹھایا، اور پھر کہیے آئیے مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ چاہو تو امن امان کے ساتھ. اور یوسف نے والدین کو تخت پر اپنے بات بلند کیا، اور سب بھائی اس یوسف کے لیے یعنی کہ سجدے میں یا سجدے ہے، مگر یہ کہ زیادہ تر جو ہے سجدہ ہے وہ اس میں عربی میں دونوں میں عالم استعمال ہوتا ہے کہ جھک کے بھی جو ہوتا ہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. وہ مسلمانوں کے لیے اب یہ پرانی اس میں جھکنے کی اجازت تھی، مگر اب یہ اس میں اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، یعنی رب نے اسے سچ کر کر دکھایا. اس نے مجھ پر بے پایا احسان فرمایا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو چہرہ سے مثل لے آیا. بعد میں اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاقے کا فساد ڈال دیا تھا. تو جیسے ہم نے کہا کہ ایسی پیاری انہوں نے جو تھی وہ کری. بے شک میرا رب جس کی چیز کی چاہتا ہے خفیہ تدبیر فرماتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے خوب میں حصہ عطا فرمایا، مجھے باتوں کی تہ تک پہنچتے علم بخشا. اے آسمان و زمین کے فاتح سے وعدے ولد، تو ہی دنیا آخرت میں میرا کارساز ہے. تو ہی مجھے اپنی اطاعت سے دار حالت میں وفات دینا، یعنی مسلم ہوں جب، اور مجھے اپنے قرب یافتہ بندوں میں شامل فرما. آمین. اللہ ہمارے لیے بھی دعا. پھر اللہ کے رسول بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، میں آپ کو غیب کی باتیں بتا رہا ہوں. تو پھر رسول آپ کتنی خواہش کریں، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ آپ اس تبلیغ ایپ پر ان کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، یہ تو اور کچھ نہیں بس اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے. تو اس میں دوبارہ ان کے لیے نصیحت ہے جو ہے علماء اور مشائخ جو ہوتے ہیں وہ کروڑ پتی ارب پتی اور اتنی بڑی بڑی کاریں بنگلے ہیں، کیونکہ کبھی جو ہوتا ہے اللہ دین میں کام کرنے والا کبھی اس کا اجر طلب نہیں کرتا. پتہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام کی بصیر کیسی بشارت بحال ہوتی ہے، خاندان کتنا حیران ہوتا ہے. تو پھر وہ بخشش کی کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں میں بعد میں تمہارے بخشش کروں گا. خاندان کا دوبارہ ملاپ ہوتا ہے، اور جو ہوتے ہیں جو حضرت نے اور ماضی کی لفظ کو حضرت یوسف پھر دوبارہ معاف کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان نے ہمیں بیچ میں ڈالا تھا، یہ تو ان کا قصور نہیں تھا. تو اپنی عزت کے ساتھ بلاتے ہیں. عفو محبت اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کی مثال ہے. تو جو ہے اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف کا قصہ نصیحت حکمت سے بھرپور ہے، اکثر لوگ عبرت حاصل نہیں کر پاتے. تو اللہ کی ثابت کرتا ہے، یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا. 25 سال بعد باپ بیٹے آخر میں ملتے ہیں، اور دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس کے بھائی ان کے آگے بطور تعظیم جھک جاتے ہیں. اللہ پہ کامل بھروسہ رکھیں. معاف کرنا اور صلہ رحمی کرنا ایک بہترین عمل جس سے محبتیں بڑھتی ہیں. آخر میں قرآن مجید میں بیان کرتا ہر قصہ حکمت نصیحت سے بھرپور ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. قصہ یوسف سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلی ہے صبر اور اللہ پر بھروسہ کریں، ہر آدمی سے صبر کریں، اللہ کی حکمت بھروسہ کریں. حسد جو ہوتے ہیں کسی کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کی پلٹ گئی. اور نظر بد بھی بتایا کہ حسد سے ہوتا ہے. اور اخلاقی استقامت، کیونکہ انہوں نے جو تھی اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا، جیل میں جانا پسند کرا، اور بظاہر ناانصافی قید نے انہیں ایک بڑے منصب تک پہنچا دیا. خوابوں کی تعبیر جو تھی ان کی حقیقت بنی، جو اللہ کی حکمت اور علم کا ثبوت ہے کہ اللہ اتنا لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اور انہوں نے جو تھی اقتدار کو اپنی خدمت کا ذریعہ بنایا، نہ کہ ذاتی مفاد کا. تو معافی اور درگزر ان کا اپنا شعار تھا، اور وہ ہر حال میں شکر گزاری کرتے تھے. اور نیک کردار جو لوگ ہوتے ہیں جو نیک کردار جو بہترین طور پہ عمل کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے بار بار اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے جو تھا بہترین طور پہ اپنی جو پوری جی جان سے جو تھا وہاں کام کیا، اللہ نے کامیابی کری. اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے. تو اب یہ سورہ یوسف ریپ اپ ہو رہی ہے، تو اس میں نشانیوں سے غفلت اور حقیقت سے انکار کی جو ہے
ان کا کیا ہوتا ہے، ایمان اور آخرت کی حقیقت بتائی گئی، اور یہ قصہ یوسف میں حکمت و نصیحت جو ہے وہ جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے۔ تو کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے آسمان اور زمین میں نشانیوں پہ غور نہیں کرتے کیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں قل حاذہ سبیلی ادعو الی اللہ اللہ بصیر انا من المتبعین، کہ یہ جو ہے یہ راستہ ہے میرا، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ بصیرتین، جو بصیرت ہے ہماری بصیرت ہے، انا و من اتبعانی، وہ بھی اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ سب جو ہے اللہ کی طرف بصیرت سے جو نشانیاں ان کی دیکھتے ہیں۔ تم تو نہیں دیکھ رہے، بس ہم دیکھ رہے ہیں وہ نشانیاں، اور پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں تمہیں، تاکہ تم جو ہے تمہیں ہدایت کی طرف لائیں۔ مایا صلی اللہ قبل کا رجال نوحی علیہم من اہل القریٰ، ہمیشہ جو مرد ہی آئے لوگ جو ہیں، یعنی بشر ہی آئے، تو یہ کہ عبرت لیولی الباب، اور پھر ان طرح کے قصوں میں جو عبرت ہے جو پیپل آف انسائٹ کے لیے۔ تو یہ دوبارہ جیسے ہم نے کہا آسمان زمین کتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں جن پر سے مختلف گزرتے رہیں، وہ مگر روح گردانی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ اور پھر یہ دوبارہ جیسے ہم نے کہا یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور لوگ جو بھی میرے اتباع کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ آپ ہمیں جو ہے لوگوں کی جو ہے سائنس آف نیچر ہے اس سے جو ہے وہ ان کو لوگوں کو بلائیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہوا ان کے ساتھ جو تھا جو مرد ہی آئے ہیں، بشر ہی آئے ہیں ان کے اس کے لیے۔ تو اور پھر یہ کہ بہت سارے کہ لوگ جو تھے اپنے جھوٹ میں جمے رہے، مگر پھر آخر سمجھتے تھے کوئی آنے نہیں ہے، بے خبر ہو گئے، اور تو یہ کہ ان کے پاس پھر جو تھی عذاب آ گیا۔ یقیناً ان کی پیغمبر ان کی امت قصد میں صاحبان عقل و فہم کے لیے عبرت کا سامان ہے، اور یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی سے پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان تمام احکام اور قائد قصص کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور تو یہ ہمیں دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے کہ دلیل سے جو ہے آپ ایمان قائم کریں۔ تو جو ایمان نشانیاں دیکھ دیکھ کے جو ہے ہم جو غفلت کرتے ہیں، حقیقت سے انکار کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے پھر انجام برا ہوگا۔ اور ایمان آخرت کے اندر کی یہ حقیقت کو مانیں، اور جو ہے اللہ کے رسول اور ہم بھی جو ہیں بصیرت سے جو دیکھ کے بھی ان کے جو ہے لوگوں کو جو ہے دلیل سے لوگوں کو قائل کریں۔ اور قصہ یوسف اور دیگر قصوں میں حکمت بھی ہے، اور نصیحت بھی ہے، قرآن سچائی کی نبوت کا ثبوت بھی ہے، اور اس میں جو ہے ہر صاحب عقل اور بینش کے لیے نصیحت بھی ہے۔ تو یہ کہ ہمیں جو ہے نشانیوں میں جو کتنی نشانیاں اب تو اور بھی کھلتی جا رہی ہیں، تو زمین آسمان اور کائنات کے اندر اتنی بڑی کائنات 500 بلین لائٹ ایئر کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور مستقل پھیلاتا جا رہا ہے، اس میں کتنی کتنی موجودات ہیں، سب کو جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے، اور تو اس کو دنیا کی عارضی نہیں مشغول ہوگا، آخرت کی حقیقت کو فراموش نہ کرے۔ اور جب قرآن کی جو قصے ہیں اس میں عظیم حکمتیں نصیحتیں پوشیدہ ہیں، بالشمول جو ہے یوسف کا قصہ ہے۔ تو سورہ یوسف کا عظیم قصہ تمام ہوا، اب سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے، اس کے بعد پھر سورہ بریف تھا۔ تو قرآن یہ سب مکی صورتیں ہیں، جیسے ہم جو کنٹینیو رہیں گی، اور قرآن کی حقانیت، نشانیوں کی اہمیت، اللہ کی قدرت کا اور کائناتی نظام، اور کفر کی ضد اور وسلم سے مطالبے جو کرتے تھے کافر۔ تو یہاں پر جو ہے تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ پوری جو کائنات کے اندر سے آپ کا ثبوت ہے، ان سے کہنا بھی تم جو ہے وہ کرو، ایمان رکھو، اور پھر یہ کیسے کہ بھئی جو ہے وہ ہم جو ہے خلق جدید پہ ان کا اعتراض ہوتا تھا کہ ہم جو ہیں مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے، تو اس پہ یہ جو ہے کہ اب یہ کہ اس کے لیے اس کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ الف لام را، یہ آیات کتاب الہی ہیں، اور نبی جو کچھ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے سراسر حق ہے، لیکن بیشتر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آسمانوں کو بے ستون استوار کیا، جیسے تم مشاہدہ کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے گریوٹی کے لا اور دوسرے لا جو ہے وہ مدار میں ہوئے میں اٹکے میں، تو اسی طرح ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے اپنی چاند جو ہے زمین کے گرد ہے، زمین سورج کے گرد ہے، اس کی گریوٹی میں پکڑا ہوا ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے جو سورج جو ہے سینٹر آف گیلیکسی کے اندر، تو اسی طرح پھر وہ گیلیکسی جو ہے اس سے سپر گیلیکسی ہے، سپر گیلیکسی سے اور بڑی گیلیکسی ہیں، تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہیں، اسی طرح جو بے ستون جو ہے، جو ہم جو کوئی چھوٹی سی چیز بھی ستون نہیں کر سکتے، اللہ نے ایک ایسے ان سین لاز ان کو پابند کر دیا ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ بندے ہوئے ایک دوسرے سے۔ ابھی کہتے ہیں جیسے مجھے مشاہدہ کرتے ہو یہ کہ ہم جو ہے ہمارے اب جیسے ہم نے کہا تھا پرسپیکٹو سے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ عرش سلطنت ہے، تو وہ زمین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو وہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو پھر وہ ہوگا کہ بھئی جو ہے یہ زمین جو تھی اس کے اندر تھی اپنی اس کا جو اپنی جو بنتی جا رہی تھی، آسمان بنا تو پھر اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو تھی اپنی ممکنت ہوا، متمکن ہوا۔
تو وہ اگر وہ ہے تو پھر وہ اس کے اندر جو ہے 7 آسمانوں کے بعد جو ہے وہاں عرش ہے، وہاں وہ متمکن ہے. تو اس کے اندر دونوں معنی جو ہے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. اور وہی ہے جس نے زمین کو وسعت بخشی ہے، اس میں کوہسار اور دریا بنائے اور ہر نوع کے ثمرات کے نر و مادہ جوڑے پیدا کیے. جیسے ہوتے ہیں آپ فرٹیلائزیشن سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اب ناریل ہو، دوسرے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اسی طرح جو ہوتا ہے ان کے وہ ایک کچھ کے ایک ہی اس میں ہوتے ہیں، جو اسٹیمن پسٹل ان کے آپس میں جو ہوتی ہے وہ پرندے یا وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی فرٹیلائزیشن. تو یہ پہلے باتیں پتہ نہیں، اب جو ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں بھئی یہ ہو رہا ہے، پورا باٹنسٹ نے کھول کے بیان کر دیا ہے. تو صاحبان فکر کے لیے نشانہ موجود ہیں. اور زمین میں متفرق قطعات ارضی کے ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں. انگور کے باغات، زراعت، نخلستان ہے، بعض ذو شاخ اور بعض غیر ذو شاخ، وصف یکساں آب سیریابی کے. ہم ان میں سے بعض، تو یعنی کہ ایک یکساں آب جو ہوتا ہے ان کو سیریاب کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر بعد میں بعض کو لذت بخشی ہے. آم کا کیا مزہ ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ ایک ہی پانی، ایک ہی جگہ ایک ایک کراپ اگ رہی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، مگر ان کے مزے الگ ہیں. تو یہ کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. اور اتنے سے بیج سے اتنے بڑے بڑے باغ وہ نکل جاتے ہیں درخت، اور ان کے اندر اتنے اتنے پھل دل ہوتے ہیں، اور ہر ایک میں ایک سیر ہوتی ہے. تو ان میں سب میں بھائی کے لیے نشانیاں ہیں. اگر تمہیں کسی امر پر استجاب روا ہے کہ تم کو حیران ہو رہا ہے، تو یہ تو اس سے سب سے زیادہ مستعجب انگیز، سب سے حیران کن جو، تو ان کا یہ سوال ہے کیا ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا از سر نو تخلیق کی جائیں گے؟ یہی لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، یہی وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے. یہ اہل دوزخ کے جہاں وہ ہمیشہ سکون رہتے. تو قرآن بار بار دے چکا ہے کہ بھئی اگر پہلی دفعہ آسان ہوتا ہے، دوسری دفعہ، پہلی دفعہ جب اللہ تخلیق کر ہی چکا ہے تو دوسری دفعہ کیسے؟ جب ہم نے کل پڑھا تھا کہ کتاب مبین میں ایک ایک چیز جو ہے وہ جو ہے رجسٹر ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کر دیتی ہے، آپ کو جو ہے اس کے اندر آپ وہ اس کو پہچان سکتے ہیں. یعنی کہ اور یہ لوگ نیکی سے بیشتر تم سے عذاب طلب کریں، حالانکہ ان سے بیشتر بہت سی امتوں میں عذاب آنا ہو چکا ہے. اور پھر وہی دوبارہ ان کی یہی درگردانتی، معجزہ کیوں نہیں آ رہا، معجزہ کیوں نہیں آ رہا. معجزہ تو جب ہوا یہ قرآن معجزہ ہی تھا. اور پھر یہ کہ جو جنہوں نے معجزے تھے ان کے 12 معجزے سب سے زیادہ آئے، ان میں تو 12 ان کے ڈسائپل بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکے. اور جب اللہ کے رسول مشن کمپلیٹ ہوتا ہے، 1.25 لاکھ جو تھے ان کے جو تھے ان کے تھے صحابہ کرام تھے. الحمدللہ. یہ بتایا جا رہا ہے قرآن کی حقانیت، نشانیوں کی اہمیت بتائی کہ اللہ کی قدرت و کائنی نظام میں سب میں نشانی موجود ہے. تو کہنے آپ کون سی نشانی مانگ رہا ہو، تم آنکھیں کھولو تو دیکھ لو گے کہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں. اور پھر قرآن کی آپ تم ایک آیت نہیں بتا سکتے، تو پھر یہ کیا ضد ہے؟ تو ہم پہ بھی یہ عائد ہے کہ ہم جو نشانیاں کھول کے دیکھتے رہیں، کائنات کو دیکھتے رہیں، قرآن کو دیکھتے رہیں، اور پھر یہ اپنا ایمان جو ہے راسخ کریں اور ہدایت کے واضح راستے کو پہچانیں، اور سبق حاصل کرتے صبر، اللہ کے فضل میں بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیشہ ایمان اپنا مضبوط رکھیں. تو اللہ کا وسیع علم میں کائنات پر کامل اختیار ہے، اور دعا کی قبولیت ہدایت کا واضح راستہ ہے، حق و باطل کی مثال اور پائیداری اور باطل کا عارضی ہونا. اس کے علاوہ یہ بتائی گیا کہ ہمارے ساتھ ہر وقت گارڈین اینجلز ہوتے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب و شہادت، جو چاہے چھپا ہو چاہے ظاہر ہو، اس سے بڑا کوئی بڑا بلند و برتر کوئی نہیں ہے. اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس نے جو ہے گارڈین اینجلز لگائے ہوئے ہیں. وہ جاننے والا ہے نہاں اور آشکار کا، سب سے برتر، سب سے عالی. یہاں پہ دو اہم باتیں کہی ہیں: ہر فرد کے پیش رو اور پس رو نگہبان الہی ہیں جو حکم الہی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ایک گارڈین اینجل جو ہے ہمیں ہر وقت گارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ حفاظت ہو تو آپ زیادہ نیک بن جائیں. تو جتنا کوئی اپنی جو ہے خل عبادت نبھاتا ہے، جو جتنا صدقات دیتا ہے، جتنا نماز کرتا ہے، بےمانی نہیں کرتا، اور اپنے اسلام کو ہر زندگی میں رائج کرتا ہے، اس کے اور اس کے بچوں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ اور نگہبان فرشتے جو ہے اپوائنٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے کہ ایک راز ہے کہ کیوں جو ہے مسلمان جو نیک میں مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنے بڑے حادثے نہیں ہوتے جتنے جو ہوتے ہیں اور عام لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ اور ایک اور بات بتائی گئی ہے جو ہم کہتے ہیں نا بھائی ہماری حالت کیوں نہیں بدل رہی، ہماری جو ہے جو مسلمان قوم جو ہے، تو اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا مکے کے دور میں، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اعمال نہ بدلے. تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہم پہل کریں، اپنی چیزوں میں چینج کریں. اگر ہم بے ایمان ہیں، ہم جو ہے لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، ہم چھوٹے سے لے کے بڑا تک جو ہے وہ غریب سے غریب تر آدمی، آئس کریم بیچنے والا، وہ کہتا ہے کسی طرح داؤ لگ جائے، میں بچوں سے اگر وہ پیسے لائیں تو ان سے وہ اینٹ لوں. تو بڑے سے بڑا جو ہے بادشاہ، وزیر اعظم، اور جو ہے صدر، اور جو ہے اوپر کے سینیٹر، کانگریس، ہمارے جتنے بھی ہیں سبھی جو ہے اگر بے ایمان ہوں گے
تو پھر جو ہے اوپر سے نیچے تک اگر آوا کا آوا بگڑا ہوا ہوگا تو ہم کیسے توقع کریں گے کہ اللہ پھر ہمارے ساتھ جو ہے آپ کے وہ کرے گا. اب جو ہے جو ہماری ڈرنکس بھی غلط مل رہی ہیں، ہماری مٹھائی بھی غلط ہے، دوائیاں بھی دوائیاں بھی ویل کھسوٹ ہے. وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ جو ہے اسٹنٹ لگا رہے ہیں تو وہ جو ہے بیچارہ دل کا مریض جو ہے مر جاتا ہے چند دن میں، کیونکہ اس کے اندر وہ گھل جاتی ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم جو ہے پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو پھر ایسے قوم کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے حوال جب تک وہ شروع، تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم بدلے، ایک گروہ بھی بدل جائے تو وہ جو ہے پھر آگے بڑھ کے اسپیئر ہیڈ کر کے جو ہے پوری قوم کو بدل سکتا ہے. تو کئی ملکوں میں مثال موجود ہے کہ چند لوگ تھے جو اٹھے اور پھر جو ہے پوری قوم جو تھی بدل دی. تو پھر یہ پھر اور مثال دی ہے کڑک کی، بجلی کی، ساری جو ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ عظیم القوت ہے. یہاں پہ بہت پیارے طریقے سے توحید کا اثبات ہو رہا ہے، رد شرک ہو رہا ہے. تو جو ہے یہ اس طرح یہ بتائی جا رہی ہے مختلف مثالوں سے کہ ساری جو کائنات جو ہے وہ تو میرے آگے ہی سجدہ ریز ہے. تو تم جو ہے کوئی جو جس سے تم بناتے ہو، کیا انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے؟ تو یہ کہ جو آنکھیں کھول جو، تو یہ کہ وہ تو خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع در کے مالک نہیں ہے. تم جن کو ولی اللہ، جن کو تم ان کو جو ان کو ان سے جو ہے تم مانگتے ہو یا ان کے وسیلے سے مانگتے ہو. تو یہ کہ جس بات سے کہتے ہیں صرف ایک اللہ سے مانگو جو بارشوں سے لاتا ہے، اور جو ہے وادیاں جو ہوتی ہیں گنجائش سے مطابق بہنے لگتی ہیں. پھر سیلاب پر چڑھے جھاگ کو بھا لے کے، اور جن اشیاء کو لوگ زینت یا کسی اور سامان کی تیاری کے لیے آگ میں تبادلے ہیں، سوز اور چاندی، اس میں اس طرح جھاگ ہوتا ہے. اللہ باطل کی یوں جیسے جس سے جو ہے وہ سارا ان کا محل جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو تیری لوگ فنا ہو جاتا ہے، جو شے لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ کہ اسی طرح یہی جھاگ کی طرح جو ہے تم بھی بہ جاؤ گے. تو یہ اگر جو لوگ اپنے فرمانبردار ہیں ان کے لیے بہترین پاداش ہے. وہ جو نافرمان ہیں اور ان کے پاس روئے زمین کی ساری دولت ہو، اس کے برابر اور بھی ہو، تو اسے فدیے میں دینا. ایک تو دے نہیں سکتے ہو، اگر وہ دینے کی طاقت بھی ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم اور نہایت بدترین ٹھکانہ. اللہ کا علم مکمل ہے، اس کو ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور جو ہے جو اللہ ہر فریاد کو سنتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور جو تکبر کرتے ہیں یا کسی اور کو پکارتے ہیں غیر اللہ کو، کسی کا وسیلہ مانگتے ہیں، وہ اللہ رد کر دیتا ہے. تو یہ کہ حق و باطل کی مثال جو ہے بارش کے پانی اور جھاگ کی مثال ہے. پانی زمین کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جبکہ جھاگ بہہ کر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سونا چاندی کا پگھلاتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ بہہ جاتی ہیں. تو اسی طرح حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جو باطل جو ہوتا ہے جھاگ ہوتا ہے مٹ جاتا ہے. جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ نافرمان خسارے میں رہتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی سے متاثر ہو کے شعر کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ ہر چیز کا علم و قدرت کا مالک ہے، تو صرف اسی سے دعا کریں. حق غالب آنے والا ہے، ہمیشہ حق پر صادق قائم رہیں. نگہبان فرشتے ہر وقت ہماری حفاظت فرماتے ہیں. جتنے نیکی میں ہم آگے بڑھیں گے اتنے نگہبان بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا ہمیں عبادت خدمت میں سبقت لینی چاہیے. اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدل جب تک وہ تبدیلی کی ابتدا خود نہ کرے. ایک گروپ ہمیشہ ہونا چاہیے جو ہے تبدیلی کا علم اٹھائے، اپنے اندر ذات میں تبدیلی لائے. اب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں، مگر جو ہے وہ ان کی جو ہوتے ہیں حلیے تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، مگر جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو آپس میں جو ہوتی ہیں وہ غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہوتے ہیں اگر آپ ان سے بزنس سے ٹکرا ہو جائے تو بے ایمان بھی ہوتے ہیں وہ. اور پیسے کی لالچی ہوتے ہیں کہ آپ اسے پیسہ دے دیں تو آپ ان سے پیسے لے کے دکھوائیں. تو یہ کہ اس کے اندر یہ کہ آپ کو جب تک باطن میں تبدیلی نہیں آئے گی تو اس وقت تک ایک جو ہے قوم کا حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا. اور یہ کہ بہت سارے جو ہوتے ہیں گروپ، ان کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے کہ دنیا کا متعلق جو ہوتے ہیں ہر سازش کی یقین رکھتے ہیں، اور اس میں جو ہے بصارت نہیں ہوتی کہ وہ دور لانگ ٹرم تھنکنگ رکھے، اسٹریٹجک تھنکنگ رکھیں. تو اللہ میاں ہمیں جو ہے انشاءاللہ توفیق بدلے کہ ہماری قوم جو ہے بدل سکے انشاءاللہ، آمین. یہ اہل عقل ان کی صفات بیان کہیں گی، حق شناس ہوتے ہیں، وعد و یقین والے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق رشتانیوں کی اہمیت بتائی گئی ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی جگہ بیان کی گئی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنات عدن جو ہے وہ کس کو ملتی ہے، اور کس کو جا کے فرشتے جو ہیں گریٹنگ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم آپ سمجھتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کہتے ہیں اللہ جی جو اس کی اہمیت کیا ہے کہ آپ جو ہے جو اپنے رشتہ دار ہیں دور قریب سب کے رشتہ داروں کو آپ ان کے ساتھ جو ہیں بھلائی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ جو ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے.
کیا پتا ہے کہ جنت عدن کے کون کوالیفائی کریں گے؟ جو اللہ کے پیمان کو وفا کرتے ہیں، میثاق کو نہیں توڑ، جو ہم نے میثاق کیا تھا یوم الحز کو، کہ صرف اللہ کی جو ہے اطاعت کریں گے، اور جو ہم میثاق ہم کرتے ہیں یا کا نعبد ہو یا کا نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے ہی جو ہے مدد مانگیں گے، اور کسی نہ فرشتے سے مانگیں، نہ کسی ولی اللہ سے مانگیں گے، نہ کسی مردہ ولی کے مزار پہ کھڑے ہوں گے، اور پھر دوسری بات یہ، اور جن رشتوں کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ قریب کے رشتے دار، دور کے رشتے دار، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دو جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں جو جس نے جو قاطع ہے رحم ہے، تو یہ کہ اس کے اندر بہت بڑی وعید ہے کہ آپ یہ کوالیفائی کر گئے، سارے آپ کے اعمال اچھے تھے، مگر آپ جو تھے رشتہ داری کے حقوق نہیں نبھاتے تھے، آپ جو تھے حسد کرتے تھے، کینہ کرتے تھے، لوگوں سے جو تھے ان کی عزتیں اتارتے تھے، ان کے جو تھے اگر وہ مشکل میں آئیں تو آپ جو تھے ان کی مدد نہیں کرتے تھے، اور بھی یہ کہ ان کے ساتھ رشتے نبھاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو تھے آپ جو تھے ان کے ساتھ جو تھے وہ کر جاتے تھے، بڑھ جاتے تھے، کہ جو ان کی جو ہے بات ہی آپ ان کی جو ہے بات جو ہے سنی نہیں رہے، یعنی کہ بھائی وہ جو ہے آپ ان کو بہت شادی کا ہے تو آپ جو ہے وہ ہو گئے کہ بھائی جو تھے ان سے جو تھے کسی بات پہ معمولی سی بات میں ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے، اب وہ مجھے بنانے آئے، تو پھر یہ کہ وہ جو ہے آپ کا کوئی وہ ہے، آپ دماد ہیں تو آپ اپنی دمادی جھاڑ رہے ہیں اس وقت، آپ وہ ہیں کوئی اپنے بہنوں ہی ہیں تو آپ اس وقت جب نہیں جھاڑ رہے ہیں کہ میری ویلیو اس وقت نکلے، تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے آگے، جو ہے آپ حقیر سے ہوئے ہیں، تو آپ یہ کہ اگر آپ جو بندہ اللہ کے آگے وہی ہے جو نیک ہوتا ہے، جو صالح ہوتا ہے، جو دوسروں سے محبت کرتا ہے، اور دوسروں سے جو اپنی آپ اس طرح کر کے آپ دوسروں سے محبت تھوڑی لے سکتے ہیں، تو یہ کہ وہ تو آپ سے نفرت ہی کریں گے نا دل میں، کہ بھئی یہ اتنے اپنی میری یہ تھی، یہ دو پیسے کا آدمی ہے، اس نے میری جو ہے ضرورت کے وقت جو تھی میری جو تھی وہ کرائی، اور مجھ سے اپنی چاکری کروائی، مجھ سے اپنی خوشامد کروائی، تو اس میں یہ اس کا بار بار جو ہے حدیث کے اندر بھی جو ہے ذکر آیا ہے کہ کتنی اہم ہے کہ آپ جو ہے رشتہ داری کے حقوق نبھائیں، اور جو ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پروردگار کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اسے نہاں و عیاں خرچ کرتے ہیں، تو صدقات کی بہت اہمیت ہے، آپ اسے صرف یہ نہیں کہ اللہ کے سننے کا کہ اس کے اندر تمہارے مال میں حق ہے، جو ہے زکوٰۃ کے سوا، زکوٰۃ تو آپ کا فرض ہے، مگر جو اس کے علاوہ دیں گے وہ آپ اسے قرض حسنہ دے رہے ہیں، وہ اللہ آپ کو واپس کر دے گا، تو یہ کہ آپ جب 700 گنا تک اللہ آپ دیکھیں آپ کو کئی کئی گنا جو ہے آپ کو واپس کر سکتا ہے، تو جنت ہائے جاویداں، اب یہ کہ جنات عدن، جنات الفردوس، اس کے اندر یہ ایک تو گمان یہ ہے کہ یہ مختلف جنتیں ہیں، کہ جو ہے جو جتنے آپ کے لیول ہوں گے اس کے لحاظ سے ملتی ہیں، اور یا یہ ایک ہی جنت کے مختلف نام ہیں جو ان کی مختلف طریقے سے قرآن میں آئے، مگر جو ہے زیادہ تر یقین یہی ہوتا ہے کہ یہ الگ جنتی ہوں گی، بلکہ الگ الگ پلانٹ میرے نظریے میں ہوں گے، جو اچھے سے اچھے جتنا مقام جتنا نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ان کو اپنے ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ ملیں گے، تو اور پھر یہ کہ ہاں ایک اہم بات بتائی گئی ہے، ان کے آبا و اجداد، ازواج اور اولاد میں جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، تو یہاں ایک جو ہے شفاعت کا جو ہے آپ قریبی رشتہ داروں میں تصور ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جو ہے 110 مارکس لے کے جو ہے آپ پہنچ گئے یا اس کے اندر جو ہے جنت میں، تو آپ جب دیکھا تو آپ نے دیکھا بھائی میرے بچے جو ہے کہ یہ بچے تو نہیں ہیں یہاں پر، تو آپ کی جڑا ہے کہ بھائی میری جو ہے میری بیوی بھی نہیں ہے، میں بہت جو تھی وہ جو ہے ان کو بھی دے اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں، میرے بچوں کو میرے ساتھ ملا دیں، تو اگر ان کے بس 20% مارک کم ہوئے، 10% مارک کم ہوئے تو رینج میں ہوا، اور مثال کے طور پہ ان کی بیوی پہنچ گئی، وہ بھی دعاؤں کے لیے کر رہی ہیں، بچوں کے لیے باپ بھی پہنچ گئے تو دونوں دعائیں کر رہے ہیں، تو اگر ان کے 10% کام ہے، 5% ان سے لیے 5% ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو پروموٹ کر دے گا، تو آپس میں جو ہیں وہ جو ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں نیک ہے، وہ سفارش کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے گا، والدین بھی کی قبول کرے گا، بچوں کی قبول کرے گا، اور اپنی جو ہے ان کی جو ہے ازواج کی بھی وہ قبول کرے گا، اور اس میں بہترین بات یہ ہوگی ملائکہ ہر باب سے استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے تم پر السلام علیکم، السلام علیکم، ہر طرف سے گونج ہوگی، تمہارے صبر کے صلے میں بس دار آخرت میں کیا ہی عمدہ ہے، تو یہ کہ صبر کریں جو بھی مشکلات ہوں، اور مگر اس کے برخلاف جو اللہ کے عہد کو استوار کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین فساد انگیزی کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے، ان کا برا انجام ہے، تو اس پہ جو آدمی ہو جائے کہ آپ کبھی رشتہ داریوں کو نہیں توڑیں، آپ اپنے جو ہے جو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے مال سے مدد کریں، آپ اپنی ذات سے مدد کریں، آپ ان کے پاس جائیں، شریک ہوں ان کے غم میں، اور ویسے بھی چلے جائیں،
جو ہے ملنے کے، بھائی بہن مجھے آج تیری یاد آ رہی تھی تو میں آ گیا. تو یہ جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے چاہے آپ جو ہے 2 امرودی لے جائیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کریں. تو اب یہ ایک اہم بات بتا دی گئی، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ لوگ زندگانی دنیا میں شادہ ہے، حالانکہ آخرت کی مال زندگانی کچھ بھی نہیں، تو ایک متاع خلیل ہے. تو یہ بھی خیال رکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ نیک ہیں تو آپ کو اچھا ہی رزق ملے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا رزق جو ہے، مجھے ایک کہانی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تیرے لیے وہ نہیں ہے، انہیں اصرار کیا، اور پھر وہ آخر میں جو تھے وہ جو تھے ان کو جو تھی ان سے زکوٰۃ بھی وصول نہیں کی گئی، اور پھر وہ جو تھے یعنی کہ جہنم میں جائیں گے. جیسے ہم نے کہا لوگ جو ہے اہل عقل ان کی صفات یہی ہیں کہ وہ جو ہے ان کی جو ہے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ بھی نبھاتے ہیں، اپنا جو ہے رشتہ داری کا حقوق بھی نبھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنی جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ سب میں جو ہے اس میں ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق اور رشتہ داری کی اہمیت ہے. مضبوط تعلق والے وہی لوگ ہیں جو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اپنے اخلاق اور معاملات میں نرمی ہمدردی اختیار کرتے ہیں. جو لوگ قطع تعلق کی فساد کو اختیار کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. یاد ایمان والوں کو محبت اور اسلامی کا درد دیتی ہے. دنیاوی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی جزا بتا دی. کافی دنیا کی عادی آسائشوں میں جب خوش ہوتے ہیں اور آخرت کو نظر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے، جسے چاہے تنگ کرتا ہے. اور اصل کام یہ آخرت میں یعنی کو کار کے لیے لازوال انعامات اور سرکشوں کے لیے سخت ادا. شیخ سعدی کا ایک پیارا شعر ہے: چروزی با تقدیر باشد مقرر، چی غم گر بمانی ز روزی میاور. جب رزق تقدیر میں طے شدہ ہے تو کیوں غم کرتا ہے اگر کچھ دیر کے رک جاتا ہے، بے صبری نہ کر. تو اس میں جو ہے جیسے ہم نے کہا صلہ رحمی بہت 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 اہم ہے. مسلمان کی پہچان اللہ کی خوشنودی کے لیے عزیز و اقربا سے تعلق برقرار رکھنا، جو توڑیں ان سے جڑنا، ان کی ہر خواہ و خوشی میں دامے درمے قدمے سخنے حاضر رہنا. قطع رحمی جو کبیرہ گناہ ہے اس کا مرتکب جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. تو یہ جو ہے رشتہ داروں کے حقوق جو ہے پورے کرنا آدمی جو ہے بہت معمولی سی بات سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میری انا ہے، میری خودداری ہے، تو میں جو ایک اپنی میں کرتا رہتا ہے. تو یہ کہ یہ میں جو ہے آپ کو جہنم پر لے جا سکتی ہے جنت سے. تو اس میں سب سے جو ہے اہم ہے جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے: لا يدخل الجنہ قاطع. جو بھی جو ہے قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنی طرح قاطع بالکل حدیث ہے. رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آپ کہیں کہ آپ باقی سے جیسے میں نے کہا تھا پہلے کہ وہ آپ ایلیجیبل ہوں گے، مگر یہ ایک جو آپ اس میں حصے میں آپ جو ہے آپ نے کوتاہی کی ہے تو آپ کے وہ ہوگا. تو کبھی کبھی جو ہے نا آپ کبھی بھی جیسے یہ ایسی حرکتیں نہیں کریں جو آپ جو معمولی سمجھتے ہیں، سب کی رشتہ داری کو پورا کریں. تو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث کی حدیث ہے: من احب اللہ یبسط لہ فی رزقہ فینسا لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور پھر جو ہے بے شک صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے: بے شک رشتہ داری رحمان سے جڑی ہوئی ہے، بس اللہ فرماتا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. تو آپ یہ اس کے اندر یہ بہت خیال رکھیں انشاءاللہ. میں امید ہے کہ آپ اس کا بہت خیال رکھیں گے آج سے. جیسے ہم نے یہاں سنا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، مگر کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رزق میں کشادگی ہو؟ تو یہاں پر یہ سورہ طلاق میں تقویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم رزق بڑھا سکتے ہیں. اور سورہ ابراہیم جو پڑھ چکے ہیں تو اس کے اندر یہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو اور یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. اور جو صحیح بخاری کی حدیث ہے: صلہ رحمی سے جو چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو اور اس سے برکت ہو، صلہ رحمی کرے. اور پھر جو ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ان میں جو بہت اہم درس پوشیدہ ہے کہ آپ جو یا کا نعبد و یا کا نستعین جو ہے اس کا درس کہ صرف اللہ کو پکاریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے. یہ جو ہے آپ جو ہے ہمیشہ جو چاہے جتنی مشکل آ جائے تو آپ کسی غیر اللہ کے آگے نہ کھڑے ہوں نہ وہ کریں، صرف اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے. تو استغفار کی کثرت کریں اگر آپ کو جو آپ چاہ رہے ہیں نہیں مل رہا. اور جو ہے صبر شکر اور یہ جو جیسے ہم نے کہا تقویٰ بڑھائیں، آپ نے عبادت بڑھائیں، اور دووں سے رشتے صلہ رحمی بھی ایک اہم چیز ہے تو اس کو بڑھائیں بجائے یہ کہ آپ جو ہے کسی غیر اللہ کی وہ کریں. اور پھر جو ہے اور دوسری بات صبر و استقامت راہ الہی پریشانی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کے لیے جنت کی ابدی پیغامات کی باغات کی بشارت ہے. تو اور پھر یہ ان کا جو بھی جو اللہ کے راستے روکتا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے. تو اللہ سے اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اپنے وعدوں کو نبھائیں، اپنے جو اہم وعدہ ہے جو آپ نے ازل میں کیا تھا کہ صرف اللہ کی بات کریں گے اس کو نبھائیں، صلہ رحمی نبھائیں، صبر و تحمل سے کام لیں، نیکی راہ پہ کام رہیں، تاکہ آپ جو ہمیں جو ہمیں بھی جو ہے فرشتے انشاءاللہ گریٹ کر رہے ہوں گے: السلام علیکم السلام علیکم، ہر طرف سے انشاءاللہ.
کافر کے مطالبہ ان کی ہدایت کی حقیقت کیا ہے، اور جو ایمان والوں کا اطمینان جو ہے صرف ذکر الہی میں ہوتا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، اور قرآن کی حقانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ تو اس آیت کو یاد کریں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی بھی کسی کے جو قلوب کو اطمینان جو ہے ذکر اللہ کے علاوہ کہیں آپ کو آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر دوبارہ وہی ہے، ان کی گردانتی، معجزے کیوں نہیں آتے، معجزے کیوں نہیں آتے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اس کے قلوب ذکر الہی سے اطمینان پاتے ہیں۔ آگاہ رہو، ذکر الہی سے یہ قلوب کو سے سکون میسر آتے ہیں۔ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسٹریس ہے، بہت پریشانی بہت ہے، تو آپ ذکر اللہ بڑھا دیں، تو اس کے اندر آپ نماز بڑھا دیں، آپ اس کے اندر جو ہے جو اذکار ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیں، آپ جو ہے تو اس طرح جو ہے آپ کی انشاءاللہ جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ بجائے لائے، ان کے لیے خوشخبری اور لوٹنے کا حسین ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا میں بھی خوشخبری ملے گی اور ان کو آخرت میں بھی حسن مآب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ تمہیں وہ پیغام اسی طرح جو رسول اللہ کہ تم بھی ایک امت ہو، اور کیونکہ وہ مکہ کے لوگ جو تھے، رحمان جو تھا اللہ کا نام تھا، وہ سب سے بہترین نام ہے، پر وہ اس سے واقف نہیں تھے، استعمال نہیں کرتے، تو وہ چڑھتے تھے بار بار، جو اکثر جو ہے رحمان کیا جائے نہیں، یہ میری خاص خصوصیت ہے، تو اس سے چڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اور میں یہ کہہ دوں، میں وہی میرا پروردگار ہے رحمان، جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ کہنا قرآن میں تو یہ طاقت ہے کہ کوہ گراں اپنی جگہ سے رکھ جائیں، یہ زمین شق ہو جائے، اور یا مردے جو ہے بات کرنے لگیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں بھی ہو جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ اتنے جو ہے اب ان کے مفادات جو ہیں، ان کی جو ہے سمجھتے ہماری اکانومی کولیپس ہو جائے گی، ہمارے جو ہیں ہمارے پریولیجز ہیں وہ چلے جائیں گے، اشرافیہ۔ تو وہ اس واسطے جو اپنی پریولیجز اور دولت اکانومی کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو دبا کے رکھو چاہے حق ہی ہو۔ تو کیا صاحب ایمان کو بھی اب تک یہ نہیں آیا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت بخش دیتا؟ اب یہی کہا کہ جیسے بار بار آتا ہے کہ یہ اللہ کی جو ہوتی ہے فری ول کے بغیر، یہ ہے اللہ چاہتا ہے ہر فری ول سے آدمی چنے، اللہ جو اپنا حق۔ پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے مفادات جو ہیں ان کے وہ انہیں روکتے ہیں، تو وہ اس مفادات کی خاطر جو کہتے تو نہیں ہے، مگر وہ جمتے کفر جمتے 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 چلے جا رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کا اطمینان ذکر الہی سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اصل ہے اسی میں کہ نیک اعمال کرنے والے کے لیے بہترین انجام یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی قسم کی بے یقینی نہ ہو۔ یہ آیت ذکر اللہ بھروسے کی قوت کو نمایاں کرتی ہیں، قرآن کی حقانیت، رسول کی تسلی۔ قرآن سچائی پہ مبنی ہے، اور کسی قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا تو یہی کلام ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ انکار پر قائم رہتے ہیں۔ نبیوں کو تسلی دی جاتی ہے، ان کا کام سے پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ فیصلہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت صبر اور اللہ کے وعدوں کو بھروسے کو یہاں پہ ایک پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ فری ول سے ہی آدمی جو ہے رائٹ اور لیفٹ لیتا ہے، تو مشیت الہی کا تقاضا ہے، جو ہدایت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو تو جو ہے وہ زیادہ اطمینان، زیادہ وہ کرتا ہے۔ تو یہ کہ جیسے آپ اپنے ذکر اللہ سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کر دیں گے، 24 آور آپ کہیں واکنگ پہ نکل رہے ہیں تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کو جو بھی آپ کا آتا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کار ڈرائیو کر رہے ہیں، کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بجائے حضول وہ کرنے کے آپ اسی گردان کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے خود سراؤنڈ ہو جاتے ہیں ایسے کہ پھر آپ جو ہے آپ کا ایک تو سکون اطمینان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ حق کی راہ پہ آپ جو ہے گامزن اور مستقیم ہو جاتے ہیں اس کے لیے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو منکرین حق ہے، اور جس کی تاثیر تو پہاڑوں تک کرنے کی ہے، مگر جو لوگ وہ ہوتے ہیں ان کی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، مشیت جو ہوتی ہے ان کی اللہ کی تقاضا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اتنے مفادات میں یا ضد کے اندر اڑ جاتے ہیں، تو وہ اسی کے اندر جمے رہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے، رسولوں کا انکار، اللہ کی اٹل سنت بھی بتائی گئی ہے، دنیا کی عارضی خوشی اور آخرت کا دائمی انجام جو ہے قرآن جو فقرانی سچی ہدایت، اللہ کا آدمی فیصلہ کیا ہے۔ تو یہاں یہ کہ یہ رسولوں کا مذاق پہلے بھی اڑتا رہا ہے، اور یہ جنت جو ہے کہ کیا ملے گی، کہ کس قسم کی جنت لوگوں کو ملے گی، اس کا ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ یہ حکم جو تھا عربی میں نازل، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بھئی عربی کے اندر کیا حکمت ہے، کہ عربی کے اندر کیونکہ قرآن واحد صحیفہ ہے جو عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، عربی زندہ زبان ہے، باقی ساری زبانیں ختم ہو گئی۔ عبرانی کو انہوں نے دوبارہ ریسکیو کر لیا ہے، مگر پھر بھی جو ہے وہ پرانی نہیں ملتی۔ گریک جو ہے ابھی بھی بولی جاتی ہے، اور جو کوئنہ عربی جس میں جو گاسپل لکھے گئے تھے، تو انجیل لکھی گئی تھی، وہ اب جو ہے مردہ زبان ہے۔ تو کہ جیسے رسولوں کو اس طریقے کا ان کو لوگ چھوٹ دیتی جاتی ہے، پھر اللہ نے پکڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا، زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی گئی ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے مگر جنت ہے، اور یہ جن لوگوں کی کتاب سے آگے وہ مسرور ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ مسرور خوش ہوتے تھے کہ بھئی ایک جو ایک اور وحی آ رہی ہے۔
تو بھائی یہ پھر اس طرح ہم نے اس قرآن کو زبان عربی میں حکمت کے ساتھ نازل کیا. اگر تم اس کی خواہشاتی پیروی کرو گے تمہارے لیے اللہ کے مالک کوئی نہ کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی مدد. جو بھی حق کو جھٹلاتے ہیں ان میں اللہ کا قانون پھر وہ آتا ہے کہ ان کو جو مہلت کے بعد پکڑ لیتا ہے. دنیاوی خوشی جو ہوتی ہے دنیائی کی آسائش فخر کرتے ہیں جبکہ آخر ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو یہ کہ وقتی فائدے کی بجائے اصلی کامیابی کو دیکھو لانگ ٹرم بینیفٹ کیا ہوگا. اور یہ قرآن کی ہدایت ہے حق کے ساتھ نازل کی کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں کسی اور کی بھی جو ہم مسلمانوں کا بھی مسلمانوں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے. تو جو ہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. آپ جو ہے دین میں استقامت اللہ کے فیصلے میں رہتا گا اور استہزاء کا کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو سبق کیا ملتے ہیں اللہ قانون ہمیشہ ایک ہی رہا ہے رسولوں کے کرنے والوں کو بلاخر سزا ملتی ہے. دنیا کی ظاہری چمک دمک دھوکہ ہے اصل کامیابی آخرت میں. قرآن مجید ہی وہ ذریعہ ہدایت ہے جو ہمیں اللہ کے فیصلے کو راضی رہنا سکھا سکتا ہے کہ ہم صبر سماتے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں قرآن کے مطابق. قرآن سیکھیں قرآن سمجھیں قرآن کو مقدم رکھیں. آپ کبھی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میں مسلمان ہوں اور قرآن کی جو ہے کو جو ہے میں سن کے سمجھ کے اس کو کہتا ہوں نہیں میں تو کسی اور کو فالو. رسولوں کی سنت کیا ہے اللہ کی حکمت کیا ہے دوسرے جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے باطل کش وقت جاری ہے مگر جو ہے قریش کو وان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں ہر جو قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے تمہارا گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور پھر چند سالوں کے اندر مدینہ کے اندر ہوا اسلام آ گیا. اور جو مختلف قبائل کے اندر جو تھے انہوں نے جو تھی آہستہ آہستہ کر کے اپنے قبائل کو راضی کیا اور وہ جو تھے جب اسلام کی پھیلا تو وہ جو تھے اس کے سرخیل بن گئے اور پورا عرب جو تھا مسلمان ہو گیا. تو رکوع 6 کے اندر جو ہے یہ اہم بات یہ کی ہے کہ کہا گیا ہے کہ نَتَفَيَّنَّكَ نَتَفَيَّنَّكَ کہ یعنی کہ ہم تمہیں وفات دے دیں. اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے علیک البلاغ تمہارا کام پہنچانا ہے. دوسرا اولم یرو ان ناتی خدا من اطرافیا کہ قریشی مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گرد جو ہے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو لوگ جو تھے مختلف قبیلوں سے جو ہے وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر پیشن گوئی جلدی 2-3-4 سال میں پوری ہوئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مدینہ چلے گئے تو پھر جو قبیلوں میں جو لوگ تھے وہ سب جو تھے وہاں پر تبلیغ کر رہے تھے. تو اس طرح یہ ہو گیا واقعہ جو تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی رسول بھیجے ان کے لیے ازواج و ذریات مقرر کی کہ وہ بھی جو تھے بشر تھے ان کی بھی جو تھی بیویاں تھیں ان کے بھی بچے ہوئے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی جو نشانی نہیں لا سکتا تھا معجزہ لا سکتا تھا. تو ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے اور آخر میں یہ ہماری جیسے قرآن کتاب ہے اور اللہ چاہتا ہے جسے مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور مل کتاب اسی کے پاس ہے. تو ابھی یہ کہ اور اگر ہم آپ کو کچھ وہ عذاب دکھا دیں ان کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا آپ کو وفات دے دیں تو آپ پر سے پیغام پہنچانا حساب لینا ہمارا کام ہے. تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کے اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یعنی کہ تم ان کے لیے مکے والوں کے لیے اللہ حکم کرتا ہے کہ اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور جلد سامنے والا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے سبھی جو رسول تھے ان کی ازواج بھی تھیں اولاد بھی تھی بہت سارے رسول تھے مگر معجزات نشانی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. حق باطل کی کشمکش جاری رہے گی اور اسلام جو ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے. تو یہ کہ اطلاعات سے مختلف قبیلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اللہ کی حرکت ہر چیز کا پہ حاوی ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ رسولوں کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حق و باطل کا بالآخر حق ہی غالب ہوتا ہے اور اللہ چیز کو سننے جاننے والا ہے دماغ میں تمام راز اس کے علم میں اور ہر عمل کا بدلہ دینے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی قدرت حساب رکھتے ہوئے نیک اعمال. تو یہ اب سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے. ہدایت اور وحی جو ہے اللہ کا نور ہدایت اور پیغام وحی ہے. رسولوں کی بعثت نبی انبیاء کا ظہور ہوتا ہے. کفر کی ناپائیداری عاقبت نعمتوں کی ناشکری کیا کیا انجام ہوتا ہے آخرت کی حقیقت. یہاں پر جو ہے کہ اہم بات ہے کہ وہی اس کا اعادہ کیا گیا کہ جیسے ظلمات نور جو ہے اللہ کے نبی لا رہے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات کی گئی جیسے ہم نے ذکر ہم بے ایام اللہ جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کی کہ ان کو جو ہے تذکرہ کرو تذکیر کرو اللہ کے ایام سے وہ دن جن میں اللہ جو ہے وہ ناراض ہوا اور ان پہ عذاب لایا. یہ نزول قرآن کی جو بتائی جا رہی ہے وہی فرمایا آپ نے پرواہی ایزن سے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی جانب رہنمائی فرمائے. تو یہ کتاب جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت کی نور حاصل کریں تو اس کتاب کو فالو کریں کیونکہ یہی جو ہے یہ ہمیشہ کا ورثہ ہے ہمارے لیے جو اس کا ہمارے سینہ بسینہ بھی چلے گا اور کتاب بہ کتاب بھی چلے گا اور اس کی رہنمائی جو لوگوں کی زندگی میں وہ جو نور آئے گا ان کی زندگی میں تو وہ بھی جو ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے یہ لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا. کیونکہ جب مسلمان رول ماڈل بنیں گے اس کو کریں گے تو خود بخود جو ہے لوگ جو ہیں اس کو طرف آگے بڑھیں گے لپکیں گے.
اور پھر یہ کہ ہر رسول جو تھا اپنی زبان میں وہ نازل ہوتا تھا کہ اسے کلام الہی کو واضح رسول اللہ میں سکھا سکے۔ اور پھر جس بات یہاں بتایا کہ یہ جیسے ہم نے کہا تمہیں انہیں اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلا کے ایام دلا کے نصیحت کریں، لیکن ان میں ہر صبر کرنے والے شکر بندہ کے لیے نشانیاں موجود ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کے اللہ کے ان عظیم انعامات کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائے، جب اس نے تمہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات بخشی، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے، یہ تمہاری ایک طرف سے ان کا سخت امتحان۔ یہ جو ہے جیم پیکٹ ہے، بہت سارے اس کے اندر جو ہے موضوع ہیں کہ اللہ ہی نے کتاب نازل کری ہے، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، رسولوں کی بھیجے، پیغمبر بھیجے، توحید کی دعوت دیتے، آخرت کی اجازت دیتے۔ کفر جو ہے ناپائیدار ہے، نعمتوں کی ناشکری نہ کرو اور آخرت کی حقیقت کو سمجھو، اور دنیاوی چانسوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی قدرت پورا، اللہ جو ہے آل پاورفل، آل مرسیفل، اس کی جو ہے پوری ہر چیز ہے، منتظم بھی ہے، ہر چیز اس کے ظاہر اس کے ہر طرف ہے، جا بجا۔ اللہ کی رحمت ہرسو ہے، اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے یہ فلاح بہبود کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے جو تھا وہی بھیجی، اور سب سے اہم جو ہے آخری وہی آئی ہے۔ اور جو کفر کی راہ اختیار کریں گے نامراد ہوں گے، اور اللہ کی جو نعمت کی ناشکری کریں گے وہ بھی نامراد ہوں گے۔ تو آخرت میں ہر عمل کا حساب ہوگا، وہی لوگ کامیاب ہوئی جنہوں نے اپنے رب پر ایمان رکھا اور نیک اعمال کیے۔ تو منکرین دوبارہ بار بار جو نشانی مانگتے تھے، اس کا ہمیشہ ہر جو ہے بہت ساری ان کی جو مکہ کی ضرورتیں بار بار یہ تھیم آئے گی، اور ذکر الہی سے قلبی سکون ملتا ہے۔ منکرین کا جو ہے انجام برا ہوگا، اور اختیار مطلب توکل جو ہے لابھ ہے اسی کا ہے۔ تو یہ یہاں اہم وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم عذابی لشدید۔ اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ ہمارا رزق بڑھائے گا، اگر ہم جو کفران نعمت کریں گے تو اللہ کا عذاب جو ہے شدید ہے۔ تو شکر پر رزق میں برکت ہوتی ہے، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ ادا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہوگا۔ تو اس کے اندر یہ ہم ہمیشہ کریں کہ ہمیشہ جو ہے، جیسے ہم نے کل جو تھی دیکھا تھا حضرت عمر کا اور حضرت ابن عباس کا کیا قول تھا، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا تھا کہ جو زمین آسمان کا خالق و مالک ہے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ اسی راستے کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو ہم نے آبا اجداد پہ پایا اسی راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اور جیسے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ جو رسول آئے سب بشر تھے، تو اللہ کے رسول جو تھے نور نہیں تھے، بشر تھے۔ تو یہ کہ شکر پر رزق کی وجہ سے ہم نے دوبارہ کریں گے، شکر کرو گے نعمتیں بڑھیں گی، ناشکر سخت عذاب ہوگا۔ اور پچھلے اقوام تھی، ان کی انہوں نے سرکشی کری، رسول کی بات نہیں مانی، شک کیا، تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ دوبارہ یادہ کریں گے کہ اس میں سبق یہ ہے کہ شکر گزاری نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، جبکہ ناشکری عذاب شدید کا موجب بنتی ہے۔ گزشتہ اقوام کی سرکشی انجام ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور ہم جو ہے شکر گزاری اور توکل اللہ کو اپنا شعار بنائیں۔ یہاں پر کافی مضامین ہیں، انبیاء کی مخالفت اور اللہ کی مدد، اور کافروں کا انجام کیا ہوگا، شیطان کیا ہے، اپنے پیروکاروں سے لا تعلق کا اعتراف کرے گا۔ مومنین کا جو جنت میں ابدی نعمتوں اور سلامتی کا اصول ہے، قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی۔ اور یہ بتایا گیا کہ کفار جو ہیں ہر قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں، مگر آخر میں ان کا انجام یہاں بھی ناکام ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم میں ایک اہم بات کی گئی ہے کہ ان کو عذاب، نیا عذاب ملے گا، پھر نیا عذاب ملے گا، تو ان کی عذاب جو ہے بدلتا رہے گا۔ تو یہ بتایا گیا کہ حق کے منکر جو ہوتے ہیں اپنے رسول سے دھمکی آویز لہجے میں باتیں کرتے ہیں، وہ نکالنے کی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور مگر اللہ جو ہے رسولوں سے جب بھی انہوں نے فتح و نصرت طلب کی تو ہر سرکی و جدید دشمن نامراد اور ناکام ہوا۔ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو جیسے بدر میں حشر ہوا ویسے ہی، اور اس سے پہلے بھی حشر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے لیے جہنم میں اسے کھولتا ہوا پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے مشغول گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، آسانی سے اس کو نکل نہیں سکیں گے۔ ہر طرف سے اس پر موت کے آسان نمودار ہوں گے، مگر مرے گا نہیں۔ اس کے بعد بھی اس کے لیے مزید سخت عذاب تیار ہے، تو یہ عذاب پہ عذاب آ جائے گا، جو بھی عذاب آتا رہے گا، پھر اگلے سال کوئی نیا عذاب آئے گا، ہر نیا جو ہے نئے ایڈیشن آیا کرے گا۔ تو ان کے اعمال جو ہے نیک اعمال جو کرتے ہیں، ان کی راکھی مانی سے آندھی کے دن تیز ہوا اڑا لے جائے، اور جو ہے کوئی یعنی کہ تو یہ گمراہی کی انتہا ہے کہ اپنی کسی کمائی کو کوئی اختیار نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ نے آسمان و زمین کو، زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو اسے نیست و نابود کر دے، ایک نئی مخلوق کو وجود بخش دے۔ اگر انسان وہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ ایک اور مخلوق لے آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جو اشرافیہ ہوتے ہیں، تو کمزور دبے لوگ ان مغرور سرداروں سے کہیں گے ہم تو دنیا میں تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم آج اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تو آپ دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ضرور ہدایت دیتے۔ اب ہماری یکساں خواہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہماری کوئی جائے پناہ نہیں۔
بتایا کہ انبیاء کی مخالفت جو کرتے ہیں ان پہ پھر جب رسول پکارتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور کافروں کا انجام جہنم ہے، اس میں عذاب بدل بدل کے آتے رہیں گے، شیطان اپنے بندوں سے برات کا اظہار کرے گا، اور اشرافیہ بھی مومن کا اجر جو ہے، مومن جنت میں ہمیشہ رہیں گے جہاں سلامتی سے استقبال ہوگا، قیامت دن کی منظر کشی گئی ہے، جو اہم کمزور متکبرین سے مدد مانگیں گے، متکبرین جو اشرافیہ وہ انکار کر دیں گے کیونکہ ان کی استطاعت نہیں ہوگی۔ تو اللہ اپنے رسول و مومن کی ہر شکل میں مدد فرماتا ہے، قیامت کی ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا اور اسے عذاب بدل بدل کے آئے گا، وہ کسی کی مدد نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ سے ڈریں اور اطاعت کریں تاکہ ہم آخرت کامیاب سے۔ اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے چلنے کی توفیق عطائے اور جنت الفردوس عنایت فرمائے۔ تو رکوع 4 میں شیطان کی بے بسی، سورہ ابراہیم کی اور انسان کی گمراہی، ایمان اور نیک اعمال کی مضبوطی اور باطل کی کمزوری۔ تو شیطان جب قیامت آ جائے گی تو کہے گا اللہ کا وعدہ سچا، میرے سے جھوٹا وعدہ تھا تم نے کیا، اور پھر یہ بتایا جائے گا جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں اس کے اندر جو ہے۔ اب یہاں پر جو ہے الگ طرح ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشر طیبۃ اصل و ثابت عرف و سما، تو یہ کہ جو کلمہ طیبہ، نیک عمل، نیک بات جو کرتے ہیں آپ، جو پھیلاتے ہیں کلمہ طیبہ، ہمارا جو ہے لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی جو آپ کو نیک باتیں کرتے ہیں، نو کرتے ہیں، وہ پھلتی پھولتی رہتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ کلمت خبیثۃ، جو برا کلمہ ہوتا ہے وہ جو ہے پھر جو ہے برائی پھیل لاتا ہے۔ اب جب قیامت فیصلہ حاضر جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، چلو جو کرنا ہے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، بس آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد ایسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد ایسی کرتے ہو۔ تو یہ میں تو اس شرک سے پہلے سے بیزار ہوں جو تم کرتے تھے، یقیناً ظالم کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو وہ بھی بیداری کر دے گا آپ سے، میں برات کرتا ہوں۔ اور نیک عمل کے لیے جو ہے ان کے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے ہوں گے، وہاں اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے استقبال سلامتی کے السلام علیکم، جیسے ہم نے دیکھا تھا پہلے پچھلی سورت میں کہ السلام علیکم السلام علیکم فرشتے کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کیوں کرنے کے لیے۔ تو یہ بتایا کہ اللہ نے پاکیزہ بات جو ہے کلمہ طیبہ کی کتنی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے پیوست ہیں، جس کی شاخ آسمان کی بلندیوں چھو رہی ہیں، اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل دیتا رہتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جس زمین سے اکھاڑ دیا جائے، جس کا کوئی ٹھکانہ اس سے کام نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا آخرت میں ایک مضبوط قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کی سرکشی سے بھٹکنے دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے پھر آپ کو دھوکہ دے جائے گا، تو اب اس سے ہٹ ہی جائیں۔ اور ایمان نیک عمل کی مضبوطی کیا ہوتی ہے؟ مضبوط درخت کی طرح جس کی جڑیں گہری ہوں، شاخیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے ان سے پھل دیتا ہے، اور ایمان والے ہمیشہ بھلائی پاتے ہیں۔ تو کیا آپ جو ہے کلمہ طیبہ کی طرح ہیں کہ لوگ آپ پھل دے رہے ہیں، نیک پھل دے رہے ہیں، یا آپ کلمہ خبیثہ کی طرح ہیں؟ تو انشاءاللہ جو ہے آپ تہیہ کریں میں کلمہ طیبہ کی طرح ہوں گا کہ بھئی جو ہے جہاں جاؤں گا وہاں جو ہے پھول جڑ رہے ہوں گے، وہاں پہ پھل دے رہے ہوں گے، لوگ جو ہے خوش ہو رہے ہوں گے، بھئی ہاں بھئی یہ جو ہے آیا ہمارے پاس جو ہوتا ہے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آ گیا۔ تو یہ کہ نیک عمل ہیں، آپ کے پھول سے پھول چڑھ رہے ہیں، آپ نرم دل ہیں، آپ جو ہے نیکیاں کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نیکی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جو ہر قسم سے اپنے بول سے، اپنی اس سے، اپنے ملنے سے، جلنے سے، مدد سے، ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ باطل کی مثال ایک کمزور درخت کی طرح ہے جو جڑ سے اکھاڑ دی جائے، کہیں قرار نہیں پاتا، اس لیے باطل نظریات کفار کے اعمال بے بنیاد ناپائیدار ہیں، وہ ختم۔ شیطان بھی بے بس ہوگا اس دن، وہ جو ہے آپ سے برات کر دے گا جو بھی شرک ہوگا، تو انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، پھر رو پیٹ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ تو سچا ایمان اور نیک عمل ایک ایسے مضبوط بار آور درخت کی مانند ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے خیر وقت عطا کرتا ہے، باطل کمزور ایک کمزور پودے کی طرح ہے۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال بجا لائیں اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو سکے۔ تو نعمتوں کی ناقدری کا دردناک نتیجہ ہوتا ہے، رسولوں کی دعوت نہیں کرنے والوں کی ہلاکت ہے، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں، اب ان کو جو ہے اپریشیٹ کریں۔ یہاں پھر دوبارہ ذکر ہے کہ نعمت اللہ کا کفران نعمت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انوائٹ کرتا ہے کہ عباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ آپ کو انفاق اور نماز کی جو ہے دوبارہ طے کیجیے۔ پھر اللہ کی جو ہے اللہ کی خلق السماوات والارض کے نعمتیں دیکھو اللہ کی، اور پھر جو ہے اس کو دلیل دیکھو اس کے سے جو ہے اس سے جو ہے پھر ایمان لاؤ اور ایمان کو مضبوط کرو۔ تو کیا تم نے ان لوگوں پر غور نہیں کی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیا؟
یعنی یہی ہوتی ہے جہنم میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چند افراد ہوتے ہیں، یہ لیڈنگ ہو چاہے وہ ہوں، تو اگر وہ جو ہے نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں تو پھر پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. تو یہ کہ اس کے اندر وہ بتا دینا چاہیے. اور کہہ دیا جو پابندی سے نماز قائم کریں، رزق میں ہم نے طے کیا، اسے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کریں، تو وہ جو ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی کمائی. تو بھئی یہ اللہ کی نشانی بتائی جا رہی ہے، نعمت الہی. اللہ ہی تو ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان سے بارش نازل کی، پھر تیری تمہارے پھل اگائے تاکہ وہ تمہارا رزق بنے. اس نے کشتیاں تمہارے اختیار میں دے دیں کہ وہ اس کے اوپر سمندر میں چلے، اس نے نہریں تمہارے لیے مسخر کر دی، اور اس نے سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا تو مسلسل گردش میں، اور رات اور دن بھی تمہارے کام میں لگا دیا. اس نے تمہیں وہ ہر چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگی. اللہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکو گے. بے شک بے شک بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکر. ناشکری نہ کریں، نہ کریں. ناشکری جو ہے وہ جو ہے آپ کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے، کفران نعمت بھی. اور اللہ کے رسول نے قوموں کو سچائی سے بولا، مگر انکار کرنے والوں نے حق کو جھٹلایا. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، تو کائنات میں بھی ہم پر احسان کیا ہے، اور جو ہمیں پھل بھی پیارے پیارے پھل دیتا ہے، اس سب وہ جو رزق دیتا ہے وہ بہت پیارا ہے، اور ہر چیز اسی کے حکم سے قائم ہے. ہماری بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کریں، اور اس کا ہمیشہ جو ہے شکر بجا لائیں. ناشکری کا انجام ہلاکت ہے. اور اس لوگ جو پہلے گزر چکے ان سے وہ سیکھیں. اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ہم مل کر اللہ کی اطاعت کریں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور ناشکری سے بچیں. تو یہاں حضرت ابراہیم کی دعا کا ادا کیا گیا جو مکہ اور کعبے کے لیے گیا تھا، اور توحید کی انہوں نے توحید کے لیے دعا کی تھی کہ ہمیشہ توحید کا رزق اور شکر گزاری. دوبارہ وہ آ گیا مکہ کے لیے رزق اور شکر کی اہمیت کی دعا، اللہ کی قربت اور دعا کی قبولیت. تو انہوں نے بہت ساری دعا کری. قال ابراہیم رب جعل ھذا بلد آمنا، یہ امن و امان ہو یہاں پر. انہوں نے بنی ان نعبد الاسنام، اور مجھے اور میرے ان سے جو ہے بتوں سے دور رکھ. اور پھر یہ رب نے اس میں ضروری میں نے اپنی ان کو اپنے بچوں کو جو ہے اپنی اولاد کو جو ہے یہ وادن غیر ذی زرعن، یہاں پہ کوئی زراعت خاص ہوتی نہیں ہے، اس وادی میں نے بتا دیا ہے آپ کے بیت کل محرم، آپ کے جو بیت الحرام میں لیکن الصلاۃ و جعلوا افئدۃ من الناس تهوی الیہم، تو ان کے دلوں کو جو ہے لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیں، ان کو جو ہے پھلوں سے جو ہے رزق پہنچائیں. تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے وہاں ہر دفعہ جب سے دعا ہوئی ہے ہمیشہ پھل ہوتی ہے، کتنی فراوانی ہے. جو پھل وہاں ہوتا ہے بھی ہر جگہ نہیں ہوتا، وہاں پھل ہوتا ہے. اور پھر جو ہے یہ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل اسحاق ان ربی سمیع دعا. ربی جعلنی، یہ بہت پیاری دعا ہے، ربی جعلنی وقوع الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو عموماً آپ جو ہے یہ سنتے ہیں اس کے اندر جو ہوتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خطبے کے اینڈ پہ جو ہوتے ہیں بہت سارے جو ہے خطیب پڑھ. تو جیسے انہوں نے دعا کری اس شہر کو اللہ امن و امان کا گہوارہ بنے، مجھے میرے اولاد کو بت پرست سے محفوظ رکھ. میں نے اپنی بعض اولاد کو تیز حکومت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں. بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے. تو اب یہ اس حصے کو آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے لوگوں کے دلوں کو ان سے مائل کرے گا. اور پھر دعا جو ہے اس میں کری تو ہم تعریف اس کے لگے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق جیسے فرزند فرمایا. اور اس کے علاوہ جو اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری نسل کو بھی، اور میری دعا قبول فرما. اس کے بعد جو ہم نے جیسے کہا جو اس میں خطبے پڑھی جاتی ہے، اے ہمارے رب مجھے میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو اس دن معاف فرما دے جس دن حساب قائم ہوگا. تو انہیں دو دعائیں کی تھیں. حضرت ابراہیم نے عرض کی مکہ کو امن کا شہر بنایا، اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچائے. تو وہ بت پرستی میں ہوئے، مگر اس کے بعد سے جو ہے اب جو قائم ہوئے 1400 سال سے، تو وہ جو ہے بت پرستی سے بالکل دور ہیں. اور انہوں نے اہل اس کو رزق عطا کرنے کی دعا کری، اور پھر جو ہے ناشکری والے اپنا ہی نقصان بڑھتے ہیں. اللہ نے ان کی دعا قبول کری اور نعمت سے مالا مال رہتے ہیں مکہ والے. اور حضرت ابراہیم نے جو تھی اپنی نسل کے لیے نیک اعمال نماز کی توفیق کی دعا کی تھی. اللہ سے رحم افر طلب کی اور ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے. تو ایک ٹیمپلیٹ بھی دے دیا انہوں نے کیسے دعا کرنی چاہیے، اور جو دعا تھی ان کی وہ قبول بھی مکے کے لیے. اور رزق کی طلب شکرانی کی طرف ہمیں یاد دلایا اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہمیشہ اللہ ہی سے مانگے. اور کہ جب اللہ کی دعا حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت بھی ظاہر کرتی ہے، جب بندہ عاجزی اور نیک نیت سے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے. تو ہم بھی اس طرح اللہ سے لو لگائیں اپنی دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے، ہمیشہ دعا گو. ساتویں رکوع میں اللہ کی مہلت کیا ہے، ظالموں کا انجام کیا ہوگا، قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور عدل خداوندی کا قیام ہوگا. رسولوں کا پیغام اور قرآن کی ہدایت جو ہے وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے.
تو یہاں روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو اللہ میاں ہمیں اس کی ہولناکیوں سے بچائے۔ تو اللہ جو ہے ظالم کو اس دن تک کا مہلت دے رہا ہے جس دن خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بدحواسی میں دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں کسی طرف نہیں جھکیں گی، ان کے دل بے قابو ہوں گے۔ اے نبی، لوگوں کو اس دن سے ڈرائی جب اس پر عذاب نازل ہوگا تو ظالم حسرت سے کہیں اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے، اور تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم تیری بات قبول کر لیں اور تیری رسول کی پیروی کریں۔ تو ایک ہے وہ، پھر اللہ کہے گا تم جو تھے کہ بھائی تم تو پہلے موقع بہت ملا ہے، تو پہلے بھی ایسی تم کیا تم سے پہلے قصبی نکالے، تم پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ تو یہ کہ آپ ان ظالموں سے کو اپنی مکاری کی چالیں چلیں، اور اللہ کے پاس کی تمام تدبیریں محفوظ ہیں۔ اور پھر یہ ایک اہم بات ہے، جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، یعنی کہ اس پہ جو ہے، اور اس کا ہمارا جو آسمان سماوی ہے وہ بھی بدل جائے گا، تو یعنی کہ اوپر سے اوزون لیئر ہٹ جائے گی، پورا جو ہے بہت ساری ایٹماسفیئر اڑ جائے گا، تو سیدھی سیدھی سورج کی شعائیں آ رہی ہوں گی، تو گرمی سے ہر آدمی جو پگھل رہا ہوگا، کیونکہ اور جو ہے الٹرا وائلٹ رے بھی پہنچ رہی ہوں گی، تو بہت بلا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو جہنمی جو جانے والے ہیں ان کے لباس گندک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، کیونکہ اب یہ بہت ساری لاوا، کیونکہ لاوا ہر طرف ہوگا، تو یہ کہ اس سے جو ہے وہ ہو جائیں گے، تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا بدلے۔ بے شک اللہ حساب لینے والوں میں بہتر ہے۔ تو خدا ان کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، جان لے کہ معبود صرف ایک ہے، اور اہل عقل عبرت پکڑے۔ تو یہاں پر یہ پتہ ہے کہ جیسے جنت کا جو جانے والے ہیں ان کو الگ رکھا جائے گا، تو وہ جو ایک محفوظ علاقہ ہوگا، جہاں پر یہ جس کی زمین کی ہولناکیاں نہیں ہوگی، کہ لاوا بہ رہا ہے، آگ جل رہی ہے ہر طرف، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے حساب دیں گے، یہ جو ہے یہاں پر کھڑے ہو کے حساب دیں گے۔ تعلیم کو مہلت پہ مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، مگر ایک جب فیصلہ آئے گا تو کوئی ان کے نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی یہاں پہ کھینچی گئی ہے، رسولوں کا پیغام اور قرآن کی ہدایت جو ہے وارننگ ہے، تاکہ جان لے کہ اللہ کی بندی میں نجات ہے۔ تو یہ تمام رسولوں کا پیغام یہی تھا کہ بندے اپنی رب کی طرف رجوع کرے، اس دن ڈرے جب کوئی کسی کے۔ اللہ مہلت دیتا ہے ظالموں کو بھی، توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے جو ظالم نہیں ہے ان کے لیے بھی۔ تو یہ مہلت کو غنیمت جان کر برائی سے بات دینا چاہیے۔ قیامت کا ایک ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے، جہاں کے ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو ہم کو یہ ہے کہ رسولوں کے پیغام کو، قرآن کی ہدایت پہ عمل پیرا ہوں، جو ہمیں بتاتے ہیں حقیقی نجات صرف اللہ کی بندگی میں۔ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے۔ ہمیں صداف کی طرف آ گئے ہیں، تو اب سورہ ہجر کی جو تھا 1 سے 15 یہاں پر ہے، قرآن کی عظمت حفاظت بیان کی گئی ہے، وہ کفار کا تمسخر، انکار، غصہ قومی کی سرکشی۔ تو یہاں پر صرف جو ایک حصہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ربما یود الذین کفروا دوسری آیت سے جو ہے وہ سارا جو ہے اگلی ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین و قرآن مبین۔ تو الف لام را یہ آیتیں کتاب مبین و قرآن روشنی جو حق واضح کرنے والی ہیں۔ تو اس کو جو ہے باقی جو ہے اگلی اس میں اگلے سپارے پڑھ لوں گے، بے شک ذکر حکیم قرآن ہم نے نازل فرمایا کہ ہم اسی حفاظت کرنے والے، جو حفاظت کا ہے ہم جانتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ غور کل انشاءاللہ فرمائیں گے۔ یہ موضوعات ہیں جو ہم جو انشاءاللہ کل ان کا ادا کریں گے۔ عظیم کلام ہے، اس کو ہم مقدم رکھیں، اس کے مطابق زندگی جئیں۔ جزاک اللہ خیر دوستوں، آخر تک ساتھ رہنے کا۔ تو یہ ہم الحمدللہ 13واں سپارہ پورا ہو، کل انشاءاللہ 14واں سپارہ کریں گے۔ فیڈ بیک دینا نہیں بھولیں، اور یہ اگر آپ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں جا کے جو ہے چینل پہ جا کے جو ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ، تاکہ جو ہے ہم مزید جو ہے اس کو پیغام کو پھیلانے میں موقع ملے۔ تو فیڈ بیک دینا بھولیں۔ واقع الحمدللہ رب العالمین۔